الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. گرامی قدر بزرگ و دوستو، الحمدللہ آج ہمارے پاس قاضی فضل اللہ صاحب آئے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا بیان ہم غور سے سنیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، انشاءاللہ ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تلاوت قرآن کریم کے. تو اس کے لیے میں مولانا سامع الرحمن کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ پروگرام کا آغاز کر لے تلاوت قرآن مجید سے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. اب انشاءاللہ میں حضرت مولانا قاضی فضل اللہ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ بیان شروع کریں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
قابل احترام حضرات علماء کرام اور قابل احترام بھائی اور بزرگوں، آج ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ جامع مسجد اسٹاکٹن میں ملاقات کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اس دور پرفتن میں اگر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو توفیق نصیب کرے وہ کسی دینی محفل میں شمولیت کرے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ علماء اور علم کی محفل سے ایسے دوڑتے اور بھاگتے رہیں گے جس طرح بکری کا بچہ شیر سے دوڑتا اور بھاگتا رہتا ہے۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، جب اللہ کریم کسی کے دل میں ڈالے کہ وہ دین اور علم کی محفل میں شامل ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نظر کرم ہے۔ آپ کہو الحمدللہ۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، میں اور میرے ساتھی ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی موقع ملے اور دور دراز کے بھائیوں کے پاس چلے جائیں اور وہاں 2-3 جگہوں پر کوئی درس کا سلسلہ ہو تو شاید یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر اور سعادت کا باعث ہوگا۔ تو ہمارے نوجوان ساتھی شیخ باسم اور شیخ سامر اور اس طرح 2-3 اور ساتھی، ان کا تقاضا بھی ہوا اور ہم بھی چاہتے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس آئیں اور دین کے حوالے سے کچھ باتیں کریں۔ محترم بھائی اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر ترین سورت پڑھی ہے۔ یہ سورت الفاظ اور کلمات اور حروف کے اعتبار سے تو بہت مختصر ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے حوالے سے بہت جامع سورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اس سورت کے تقاضوں پہ عمل کریں تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، جبکہ ہمارا اپروچ آج کے دور میں صرف یہ ہے کہ دنیا میں بندہ کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو لوگ کانٹینیوسلی، اب میں نے پرپسلی اس کے ساتھ لفظ لگایا کانٹینیوسلی، یہ علماء کرام یہ تشریف فرما ہے کہ کانا جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے یا مضارع مصدر بے کانا ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس یا ماضی استمراری کا، اور ماضی استمراری تقاضا کرتی ہے کہ ماضی میں یہ عمل اس کا جاری و ساری رہا، دن رات اس میں لگا رہا۔ تو اللہ کریم نے، میں کبھی کبھار جب اس قسم کی بات تفسیر میں کر دیتا ہوں، ہمارے پروفیسر صاحب وفات پا چکے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ اس سے پتہ لگتا ہے اللہ کو عربی خوب آتی ہے۔ فانہا قرآن کریم نے فرمایا من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو لوگ کان یرید، تو اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے چاہتے رہتے تھے، چاہتے نہیں تھے، یہ ان کی چاہت کی کنٹینیوس تھی 24/7۔ من کان یرید العاجلہ، جو لوگ چاہتے رہتے تھے،
اور یہاں اللہ کریم نے دنیا کے لیے ایک لفظ استعمال کیا العاجلہ. So العاجلہ means rapid passing or swift passing, جلدی گزرنے والی. من کان یرید العاجلہ، جو لوگ چاہتے رہتے ہیں عاجلہ کو، یہ جلدی گزرنے والی دنیا کو، کہ میرے پاس پلازے ہو، میرے پاس بینک بیلنس ہو، میرے پاس پراپرٹیز ہو. من کان یرید العاجلہ، صلی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، لیکن عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس دنیا میں دے دیتے ہیں. عجلنا لہ، چونکہ اس دنیا کو اللہ نے عاجلہ کہا تو عجلت میں دینے کا لفظ استعمال کر دیا. عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم بھی اس جلدی گزرنے والی دنیا میں دے دیتے ہیں ما نشاء، اتنا جتنا ہم چاہتے ہیں. میں کبھی کبھار راج عبد الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ کتاب اگر ایک لکھی جائے دعا پر، میں نے کہا آلریڈی لکھی گئی ہے، انگریزی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. انگریزی والا تو ہمارا ویب سائٹ پر موجود ہے، دعا اینڈ اٹس ایٹیکیٹس. دعا ہمارے ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، رسالہ ہے دعا اینڈ اٹس ایٹیکیٹس. اور میں نے اسے کہا کہ اردو میں تو چھپ گئی ہے پاکستان میں 5 مسئلوں پہ الائتلاف فی مسائل الاختلاف، تو اس میں دعا پر، کیونکہ جھگڑے ہو جاتے ہیں مولویوں کے، دعا بعد الصلاۃ پہ ہونا چاہیے اجتماعی کے نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ جھگڑوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو سلوشن چاہتی ہے اور سالڈ ہے، اس میں کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہے نہیں. تو اینی ہاؤ اللہ کریم نے فرمایا عجلنا لہ فیہا ما نشاء. تو دعا کے حوالے سے میں نے وہاں لکھا ہے کہ آدمی چاہتا ہے اپنی چاہت کے مطابق، لیکن اللہ دیتا ہے اپنی حکمت کے مطابق. بس یہ ایک جملہ یاد رکھیں، آدمی چاہتا ہے اپنی چاہت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق نہیں، اپنی حاجت کے مطابق نہیں، اپنی لگژری کے مطابق بھی نہیں. کیونکہ لگژری کے لیے چاہیے تو کتنا چاہیے، کچھ لمٹ ہونا چاہیے. ہمارے شیخ القرآن مولانا عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایک بار کہہ دیا حضرت، میں نے بزرگ بھی دیکھے، میں نے علماء بھی دیکھے، نیک لوگ ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی دنیا کی طلب ہر ایک بندے میں موجود ہوتی ہے. لیکن آپ کو جب سے دیکھتا ہوں، آپ نے کبھی نہ دنیا کا طلب کیا نہ دنیا کی بات کی. حضرت تو اس نے کہا کہ بیٹے دیکھیے سواریاں ہیں، لوگ اس میں سواری کرتے ہیں، اس زمانے میں ٹانگے چلتے ہیں. اب یہ بادشاہوں کی سواری بن گئی جس طرح پہلے زمانے میں تھی. اب کہیں بڑے گاؤں میں 1-2 ٹانگے ہوتے ہیں، لوگ ویسے مزے لینے کے لیے اس کو، میں بھی کبھی جاتا ہوں گاؤں تو وہاں پہ 1-2 ٹانگوں والے ہیں، تو وہ اس طرح ڈیمانڈ پہ آ جاتے ہیں، ہم کہتے بھائی ہمیں ذرا ٹانگے کا سیر کروائیں. کسی زمانے میں یہ غریبوں کی سواری ہوتی تھی، اب یہ بادشاہوں کی سواری بن گئی، کیونکہ اس کی بنیادی ساخت بھی بادشاہوں کے لیے تھی. غریب لوگ تو گدھے کی سواری کیا کرتے تھے، اور اب ہم نے وہاں پہ گدھوں کا حشر کر دیا ہے. گدھوں کے پیچھے ہم نے وہ ٹرالی لگا دی ہے، وہ ریڑے لگا دیے ہیں، اور گدھے وہ مر جاتے ہیں. اللہ کریم نے گدھوں کی جسمانی ساخت اس ٹرالی کھینچنے کے لیے کی نہیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط بنا دیا ہے، ان کے گردن کو اتنا مضبوط نہیں بنایا، اس لیے وہ مر جاتی ہے وہ گدیاں. میں نے کہا کہ آپ لوگ جہنم میں جائیں گے گدھوں کی وجہ سے. صحیح. ایک بار مجھ سے کسی نے وہاں پوچھ لیا کہ قاضی صاحب کون سے پارٹی ہے، میں نے کہا میں گدھوں کی پارٹی میں ہوں. میں گدھوں کی پارٹی میں، تو ہمارے ایک دوست ہیں اٹرنی ہیں، تو وہ بڑے مزاحی ہیں. تو لوگوں نے اس سے پوچھا وکیل صاحب یہ قاضی صاحب کہتے تھے میں گدھوں کی پارٹی میں ہوں، اس کا کیا معنی ہے؟ اس نے کہا یہ ڈیموکریٹ ہے. تعلیم یافتہ آدمی تھا، اس نے کہا ڈیموکریٹ کی نشانی کیا ہے؟ گدھا ہے. تو اس نے کہا ڈیموکریٹ ہے. پھر میں نے دوسری جگہ بیان میں اس کو کلیئر کر دیا. میں نے کہا میں گدھوں کی پارٹی میں ہوں ان اے سینس کہ آپ لوگ جو گدھوں کے ساتھ کر رہے ہیں بہت بڑا ظلم ہے. اور حدیث میں آیا الظلم ظلمات یوم القیامہ
امام بخاری نے ایک عنوان لکھی ہے کتاب الایمان میں، باب ما جاء فی ظلم دون ظلم و کفر دون کفر، باب ما جاء فی ظلم دون ظلم و کفر دون کفر. اور ہم ساتھیوں سے ہمیشہ درس میں کہتے ہیں کہ امام بخاری اس کی فقہ اور اس کا عقیدہ اس کے تراجم سے معلوم ہوتا ہے. ترجمۃ الباب جو باندھ لیتا ہے تو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ امام بخاری کا اپنا مسلک کیا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ سارے اس پر دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم حنفیہ کہتے ہیں وہ حنفی ہیں. صحیح. طبقات الشافعی والے نے لکھا ہے کہ وہ شافعی ہے، جو وہ شافعی. مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا وہ بینابین تھے، تو اس نے کہا یہ بینابین کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ مجتہد مرجح ہوتا ہے. میں نے کہا وہ مجتہد مرجح ہے، جو اس کے اپنے اجتہاد کے مطابق ہو اسی کو عنوان بنا دیتا ہے. کبھی اس کا مسلک حنفیہ کے مطابق آ جاتا ہے اور کبھی اس کا مسلک شافعیہ کے مطابق آ جاتا ہے. صحیح. لیکن تو اس نے کہا کہ ترجیح کس کے لیے؟ وہ حنفیت کی طرف زیادہ مائل تھے. میں نے کہا میرا خیال تو یہی ہے. تو میں ہنس پڑا. تو اس نے کہا خیال کا مقصد؟ میں نے کہا آج بھی آپ جائیں بخارا میں جہاں پہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے، میں نے کہا وہاں پہ جو امام ہے وہ بھی حنفی ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی حنفی، اور جو مدرسہ ہے وہ بھی حنفی علماء چلا رہے ہیں. تو anyhow قابل احترام بھائی اور بزرگوں، یہ باتیں جھگڑے کی نہیں. ابھی میں عبد الرحمان کو ایک لطیفہ سنا رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ ہمارے حنفیہ کی سب سے مستند کتاب فقہ کے حوالے سے جسے ہم اتھارٹی سمجھتے ہیں وہ ہے ہدایہ، علامہ مرغینانی کا. قرآن الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہدایہ، یہ ہم آتھنٹک اتھارٹی سمجھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن میں نے کہا صاحب ہدایہ نے یہ کتاب جو متن لکھی ہے وہ اخذ کیا ہے دو مختصر کتابوں سے، ایک صاحب قدوری کی مختصر سے اور دوسری امام محمد کی جامع صغیر سے. تو کبھی وہ عبارت لیتا ہے صاحب قدوری سے، کبھی وہ عبارت لیتا ہے جامع صغیر سے، لیکن کامن چیز ان عبارات میں یہ ہوتی ہے کہ جو اصل مسلک ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کا تو وہ یہ بات اٹھا لیتا ہے. اگرچہ اس پہ فتویٰ نہ وہ بعد میں کہہ رہتے ہیں والفتویٰ علی قول الصاحبین وعلی قول امام وعلی قول محمد، کہ فتویٰ اس مسئلے میں امام محمد کے قول پر ہے یا قاضی ابو یوسف کے قول پر ہے. یہ عبد الرحمان کو کبھی کبھار میں مسئلے سمجھا دیتا ہوں کیونکہ دعوت والے آدمی تو میں کہتا ہوں شاید اس سے کبھی کوئی پوچھے تو یہ بتا دے. تو میں نے ایسے کہہ دیا کہ عبادات کے باب میں جہاں پہ اقوال محمد ہیں، امام محمد کا قول، امام ابو حنیفہ کا قول موجود نہیں تو ہم ترجیح دیتے ہیں امام محمد کے قول. اور اس لیے کہ امام محمد علم اور عبادت والے آدمی تھے. 999 کتابیں لکھی اس بندے نے. کتنے سے 999. اب آپ کہیں گے کہ کیسے لکھتے ہیں؟ میں بھی کوشش کرتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں. ایک بار وہاں پہ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں پاکستان میں، جب وہ ساتھیوں کو وہ کتابیں دے رہا تھا کہ بھائی اس کو اس طرح لکھیں، اس کو اس طرح لکھیں، اتنا بڑا بنچ بن گیا. تو پروفیسر صاحب مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے کہ قاری صاحب، میں نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ سارے آپ ہاتھوں سے لکھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، پاؤں سے بھی لکھتا ہوں، بلکہ کبھی کبھار تو یہ کرتا ہوں کہ رات ایک دستہ کاغذ کا ایک دستہ وہ کہا کہ صبح دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ سے وہ لکھا ہوا نکل جاتا ہے. تو اس نے کہا یہ کیسے لکھتے ہیں؟ میں نے کہا آپ لکھتے ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا لکھائی تو کرتا ہوں. اس نے کہا اتنا سارا کیسے لکھتے ہیں؟ میں نے کہا جتنے سارے پیسے آپ کماتے ہیں اتنا سارا میں لکھتا رہتا ہوں. میں نے کہا ایڈکشن کی بات ہے. تو امام محمد بھی ایڈکٹڈ تھے لکھنے کے، اور اتنے ایڈکٹڈ تھے کہ ایک بار اس نے سوچا کہ یہ کانا تو بھی بہت وقت لیتا ہے. یہ کانا جتنا وقت لیتا ہے اس میں تو میں 8-10 صفحے لکھ سکتا ہوں. تو اس کی ایک بہن ہے اور اس بہن سے کہہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے لیے آپ روٹی تیار کریں، سرید بنا دے، آپ میرے منہ میں لقمے ڈالتے رہیں اور میں لکھتا رہوں گا. تو وہ بہن لقمہ بنا کے اس کے منہ میں ڈالتی رہی اور وہ لکھتا رہتا، لیکن لقمہ تو پھر بھی چبانا پڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ فوکس نہیں ہوتا لکھنے پر، کیونکہ توجہ تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ وہاں اور کچھ یہاں، کچھ کھانے پر اور کچھ لکھنے پر. تو اس نے کہا یہ جو گندم کا آٹا ہے
اسے توے پہ ڈال کر روسٹ کریں اور تھوڑا سا اس میں گڑ ملائیں، صحیح، تو میرے منہ میں اس طرح ڈالتے رہیں، صحیح، تاکہ مجھے چبانا نہ پڑے، تو پھر وہ اس طرح ڈالتی رہے، اس طرح، اور امام محمد اس طرح کر دیں۔ تو میں نے ایسے کہہ دیا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ علم اور عبادت والے آدمی تھے، تو عبادات کے حوالے سے ہم ہمیشہ فتویٰ دے دیتے امام محمد کے قول پر، اگر امام ابو حنیفہ کا کوئی صریح قول موجود نہ ہو، لیکن معاملات پہ جب مسئلہ آتا ہے تو قاضی ابو یوسف کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ قاضی تھے، وہ چیف جسٹس تھے۔ دو چیزیں اس کے زمانے میں متعارف ہوئی، ایک آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا جج جو گاؤن پہنتا ہے اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ زور سے کالا۔ تو یہ کالا گاؤن سب سے پہلے ہارون الرشید نے امام ابو یوسف کے لیے بنایا تھا، صحیح، تو یہ وہاں سے چل پڑا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس سے پہلے جو قضات اور قاضی ہوتے تھے ان کی اپوائنٹمنٹ کرتے تھے خلیفہ یا والی اور گورنر، صوبے میں کرتے تھے گورنر اور مرکز میں کرتے تھے خلیفہ۔ لیکن جب قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ قضا قبول کر رہے تھے اور تو اس نے ہارون رشید سے کہہ دیا کہ اب پورے اسٹیٹ میں قضات بغیر میری تائید کے نہیں مقرر ہوں گے تاکہ قضا میں یکسانیت پیدا ہو جائے۔ تو ہارون رشید وہ سرنڈر، اور آج پوری دنیا میں ٹھیک ہے کہ کانگریس کر دیتا ہے، یہاں پاکستان میں صدر دستخط کر دیتا ہے، لیکن نام بھجوائے جاتے چیف جسٹس کی طرف سے۔ کہاں سے بھجوائے جاتے؟ چیف جسٹس کی طرف سے۔ تو یہ دوسرا سلسلہ جو یعنی شروع ہو گیا، یہ بھی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے شروع ہو گیا۔ تو میں نے عبد الرحمن سے ایک لطیفہ کہہ دیا، میں نے کہا کہ صاحب ہدایہ کا طریقہ یہ ہے لکھنے کا، جو میرا بھی ہے لکھنے کا، صاحب ہدایہ کی تقلید کرتے ہوئے میں بھی لکھتا ہوں۔ وہ کہا ہے اربعہ پہ، تو ساروں کے دلائل لکھ لیتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اس پہ، امام شافعی نے دلیل پکڑی ہے اس پہ، امام احمد بن حنبل نے یہ دلیل اپنائی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات کرتے ہیں۔ تو بعد میں لکھتا ہوں کہ اب جواب کیا ہے ان تین ائمہ کے استدلال سے، کیونکہ بطور حنفی تو میں ترجیح دینے کا ذمہ دار ہوں کہ ترجیح دے دوں، ادروائز میں پھر امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کر رہا ہوں؟ تو قابل احترام۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، بابا عبد الرحمن پشتو کا مشہور شاعر ہے اور سارے پشتونوں کا بابا ہے، چاہے وہ پشتون پاکستان میں ہو اور چاہے وہ افغانستان میں ہو، سارے اس کو بابا کہتے ہیں، صحیح، اور بڑے ولی آدمی تھے۔ اس نے اپنے کلام میں کہہ دیا چلا سرور والا مذہب سر یہودی خما ہوتا کہ پیدا کوئی اختلاف۔ یہ مولویوں کا دندہ ہوتا ہے اپنے لیے کوئی گروپ بنانا، ادروائز بابا عبد الرحمن فرماتے ہیں چاروں مذہب اصل میں ایک ہیں، یہ ہم ہیں جو ہم نے ان کی گروپنگ کر دی ہے۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں عبد الرحمن صاحب سے کہہ رہا تھا کہ صاحب ہدایہ جب متن نقل کر دیتا ہے اس کو انڈرلائن کرتا ہے اور بعد میں اس کی شرح کرتا ہے، لیکن شرح جب شروع ہوتا ہے تو رائٹ اوے وہ کہہ لیتا ہے خلاف للشافعی، کہ اس مسئلے میں امام شافعی کا اختلاف ہے، حالانکہ بہت سارے مواضع ایسے ہیں جہاں پہ امام شافعی کا اختلاف نہیں ہے، وہ اختلاف ہے امام مالک کا یا احمد بن حنبل کا، لیکن صاحب ہدایہ نے اس کو امام شافعی کا اختلاف سمجھ کے وہ لکھ لیا کہ خلاف للشافعی، بٹ اینی ہاؤ یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ بہت کم ذکر کرتا ہے کہ امام مالک کا مذہب یہ ہے، امام احمد بن حنبل کا، کہ اس کے زمانے میں ماوراء النہر میں حنفیت اکثریت میں تھی، شافعیت کچھ تھی، لیکن وہاں پہ مالکیت اور حنبلیت کا تصور نہیں تھا۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، جب کتاب ختم ہو گئی سال کے آخر میں، تو طالب علم جو کتاب پڑھ چکا تھا وہ مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا یہ ہدایہ دین کی کتاب نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب اس کو اس طرح دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کیا بکواس کرتے ہیں، دین کی کتاب کیوں نہیں؟ اس نے کہا دین کی کتاب نہیں، تو اس نے کہا کیوں نہیں، دین کی کتاب ہے۔ اس نے کہا اس میں جو مسئلے ہیں سارے دین کے نہیں ہیں، تو اس نے کہا دین اور شریعت کے مسئلے، اس نے کہا ہر مسئلے میں امام شافعی کا اختلاف ہے، تو کیا خیال ہے اس کو کافر نہیں بناتے؟ اس نے کہا بدبخت خاموش ہو جاؤ، یہ فقہ کا اختلاف ہے، فروع کا، یہ عقائد کا اختلاف نہیں ہوتا، اس پہ لوگ کافر نہیں ہوتے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث نقل کی ہے کہ جب کوئی قاضی اپنے فیصلے میں حق پہ پہنچ جاتا ہے اپنی کوشش کر کے، تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ اگر وہ غلطی کر جاتا ہے، اس نے پوری کوشش کی،
لیکن جو انٹرپریٹیشن اپلیکیشن اس کے ذہن میں آئی وہ خطا کر گئے تو حضور نے فرمایا پھر بھی وہ محروم ہے، اللہ کریم اس کو ایک اجر دے گا۔ اور یہی تطبیق مجتہدین کے لیے کہ مجتہدین کسی مسئلے میں مصیب ہو تو پھر اس کے لیے 2 اجر ہیں، اگر وہ غلطی کر چکا ہو تو اس کے لیے 1 اجر ہے، لیکن اس کی غلطی یا اس کا ثواب سواد سے یعنی حق پر پہنچنا یہ قیامت کے دن معلوم ہوگا جب ان کو اجر دیے جائیں گے۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے ہمارے پاس وہ کرائیٹیریا نہیں کہ ہم فیصلہ کریں اس مسئلے میں یہ حق پہ پہنچا یہ نہیں پہنچا، آپ کو نہیں جو فیصلے کرتے ہیں کہ آپ کہیں کہ اس مسئلے میں ابو حنیفہ حق پہ پہنچے امام شافعی حق پہ نہیں پہنچے۔ یہ تو علامہ رشاد صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری تحقیق کا حاصل یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ثواب ہے، ثواب میں صحیح ہے، اس مسئلے میں محتمل الخطا اجتہادی مسئلہ ہے تو اس میں خطا کا بھی احتمال کہ وہ خطا کر چکا ہو، اور دیگر ائمہ کا اس مسئلے میں موقف خطا ہے لیکن محتمل الثواب شاید وہ صحیح ہو، بعد میں پتہ چل جائے گا۔ جہاں تک مقلدین کا تعلق ہے تو ان کے پورے کا پورا اجر ملے گا، چاہے انہوں نے خطا والے امام کی تقلید کو یا ثواب والے امام کی تقلید کی ہو، اپنے عقیدوں کو مضبوط کر دے۔ تبھی تو میں نے سورت پڑھی، تفسیر اس کی بعد میں دے دوں گا کہ سارے انسان خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، مولوی خسارے میں، پیر سے خسارے میں ہے، تاجر خسارے میں ہے، حکمران خسارے میں ہے، زمیندار خسارے، کیونکہ اللہ کریم نے الانسان کہہ دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، اور الانسان میں الف لام استغراقی ہے۔ الف لام کون سی؟ کیونکہ استغراقی نہ ہو تو پھر استثناء کی تصحیح نہیں ہوتی، پیچھے اللہ کہہ دیا کہ الف لام یہ استغراقی، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ کریم نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہ پیچھے وہ کامیاب ہونے والوں کا تذکرہ کر رہا تھا کہ اب سارے خسارے میں ہیں تو خسارے سے بندہ بچے گا کیسے؟ آج ساری دنیا میں انقلاب اور ریولوشن اور چینج اور تبدیلی کے نعرے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں؟ ذرا زور سے لگ رہے ہیں۔ تبدیلی چاہیے، چینج چاہیے، انقلاب چاہیے، اور میں نے کہا اور کہیں آئے انقلاب یا نہ آئے مسجدوں میں تو ہر وقت انقلاب ہی آتا ہے امام میں، کیونکہ امام اس دور کا سب سے کمزور ترین صنف ہے، سب سے کمزور ترین طائفہ ہے۔ جس کسی کا بس گھر میں اپنی بیوی پہ نہیں چلتا تو وہ بھی امام پہ اپنا غصہ نکال دیتا ہے۔ یار ذرا خدا کا خوف کرو، خدا امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے رحمۃ اللہ علیہ، مجھے دیکھیے امام صلی اللہ علیہ کا مسلک ہے، اس کا معاشرہ بھی اس طرح تھا جس طرح ہمارے پشتونوں کا تھا۔ اب آپ کے اٹک کا مجھے پتہ نہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ تھا، ابھی الحمدللہ ختم ہو رہا ہے، پشتون اور کمی، پشتون اور کمی، آپ کے ہاں تھا کہ نہیں؟ یہ پشتون ہے اور یہ کمی ہے، ڈوم، ترکان، لوہار، جولاہا، فلان، اب بھی ہمارے کوپڑی میں یہاں پیچھے یہ خناس بیٹھا ہوا ہے۔ ہم کمی کو انسان نہیں سمجھتے، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ ذرا زور سے، یعنی اپنے غلطی کا اعتراف کریں تو تبھی اصلاح کی گنجائش ہوگی۔ جب تک غلطی کا اقرار نہیں کریں گے، بیماری کا احساس نہ ہو تو علاج خاک کریں گے۔ تو پشتون اور کمی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا کہ کمی کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ اب مجھے مولوی صاحبان نے کہہ دیا امام صاحب بڑے آدمی تو ہوتے اس مزاج، اس نے مسئلہ بیان کر، میں نے کہا مجتہد جب مسئلہ بیان کرتا ہے ماحول کے پیش نظر وہ مسئلہ بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا امام محمد نے اس کی تشریح کی ہے کہ امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس معاشرے میں کمی کو حقیر سمجھا جاتا ہے اس کے پیچھے لوگوں کا نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ امام کو جب تک محترم نہیں سمجھیں گے آپ کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو اب تو کمی کا مسئلہ بھی نہیں، چاہے آپ بادشاہ کا بیٹا بھی امام بنا دیں، اس کے متعلق یہی تصور ہوگا کہ یہ گیا گزرا بندہ ہے، تو آپ کے نمازوں کا کیا حشر ہوگا؟
میں نے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ میں اگر کسی کو احترام کے لائق نہیں سمجھتا میں اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا. میں نے کہا میں اپنی نماز کا بیڑا تو نہیں غرق کر سکتا. اس آدمی کو میں اہل ہی نہیں سمجھتا کہ یہ میرا امام ہو تو کہ اس کے پیچھے میں دھکے لگا رہا ہوں, ٹوکرے مار رہا ہوں. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, تبدیلی, یہ صورت یہ تبدیلی والی صورت ہے. یہ صورت یہ چینج والی صورت ہے. یہ صورت یہ انقلاب والی صورت ہے. اور ہمارے پیدائش سے تو پہلے تھا, پتہ نہیں لالا اس وقت پیدا ہوا تھا کہ نہیں. آپ لوگ تو پیدا ہوئے تھے جب تقسیم ہو رہا تھا ہندوستان کا, جب تاریخ پاکستان چل رہی تھی. آپ لوگ اس زمانے میں لڑکے تھے, لیکن آپ نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا. اس زمانے میں ایک بڑی جماعت تھی مسلم لیگ اور دوسری بڑی جماعت تھی کانگریس, صحیح. اور علماء دیوبند کے دو طبقے تھے, ایک تھی مسلم لیگ کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے نام سے, اور ایک تھی کانگریس کے ساتھ جمعیت العلماء ہند کے نام سے. جمعیت العلماء ہند اور کانگریس تقسیم نہیں چاہتی. آج ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے یہ جمعیت العلماء ہند والے پاکستان کے مخالف ہیں. میں نے کہا پاکستان تھا نہیں تو مخالفت کہاں تھی, وہ وجود میں نہیں تھا. تو میں نے اس پہ آرٹیکل لکھ لیا. ابھی چونکہ کشمیر کا مسئلہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا کشمیر کا مسئلہ, اور وہاں پاکستان کے بہت سارے اخبار نے مہمان کالم کے نام سے وہ شائع کر دیا, کیونکہ جمعیت العلماء ہند کا سٹیٹمنٹ آ گیا تھا. تو یہاں پاکستان میں لوگوں نے جمعیت العلماء اسلام کو کوسنا شروع کر دیا تھا کہ آپ کے لوگ دیوبند والے یہ تو. میں نے کہا بھائی انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی, وہ ہندوستان کے باسی ہیں, وہ ہندوستان کے باسی ہیں, وہ جمعیت العلماء ہند میں ہیں. جمعیت العلماء ہند تو روز اول سے تقسیم کی مخالف تھی, لیکن جب تقسیم ہو گئی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلقین کو لکھا وہاں سے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تقسیم ہو, لیکن اب ہو گئی, اور دستوری لحاظ سے ہندوستان علیحدہ ملک ہے اور پاکستان علیحدہ ملک ہے. تو آپ وہاں جمعیت علماء اسلام کے نام سے دین کا کام شروع کریں اور جتنی بساط میں ہو سیاست میں حصہ لیا کریں. کتنی پیاری بات کی اس نے کہ یہ حقیقت ہے, حقیقت سے انکار تو نہیں کر سکتا. اب تقسیم ہو گئی اور اس نے کہا کہ کوشش کرو کہ اللہ پاکستان کو کامیاب کر دے, کیونکہ وہ دین اور اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کی ناکامی سے دین کی بدنامی ہو. بات سمجھ میں آ گئی. تو میں نے اس آرٹیکل میں لکھا کہ جمعیت العلماء ہند وہ تو اپنے موقع پر ہے, اس پر جا رہی ہے. وہ تقسیم تو چاروں ناچار ہو گئی تو انہوں نے تسلیم کر دیا, اب مزید تو وہ تقسیم نہیں چاہیں گے. میں نے کہا مسئلہ ہے جمعیت علماء اسلام کا پاکستان میں کیا وہ بھی کشمیر کا انڈیا کے ساتھ الحاق اس کی تائید کر رہے ہیں. اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے باسی ہیں, وہ پاکستان کے آئین کے وفادار ہیں, ان کو وہی بات کرنی ہے جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے. تو anyhow میں بات یہ کر رہا تھا کہ تبدیلی تبدیلی تبدیلی. تو اس زمانے میں جو تقسیم کے لیے جدوجہد جاری تھی, کانگریس وہ بھی نعرے لگاتی رہی انقلاب, اور مسلم لیگ پر وہ بھی نعرے لگائے تھے انقلاب. تو میرے دادا سے کسی نے پوچھا یہ بھی نعرے لگا رہے ہیں انقلاب, اور وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں انقلاب. اس نے کہا یہ پیچھے والے بیوقوف لوگ ہیں. انہوں نے کہا یہ دیکھیے ذرا غور سے, تو وہ جو آدمی نعرہ لگا رہا تھا, میرے دادا بڑے مزاحی تھے, تو جو آدمی نعرہ لگا رہا تھا اس نے کہا تو انقلاب نہیں کہہ رہے, تو کہتے ہیں انقلاب کی. یہ کتے جو میرے پیچھے آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں زندہ باد. صحیح. تو میں انقلاب کی بات نہیں کر رہا, انقلاب کی بات کر رہا ہوں. صحیح. اور انقلاب کا معنی کیا ہے؟ الٹنا. لیکن الٹنا اب خود نہیں ہوتا. پرانے زمانے میں ہمارے اور مولوی صاحب کے زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے. ابھی تو میں ہر سال جب پاکستان جاتا ہوں مختلف مدارس میں درس دینے, کسی کتاب کا حوالہ دے تو میں کہتے ہیں نصاب میں ہو, کہتے ہیں نکال لیا ہے. صحیح. پھر میں کسی کتاب کا حوالہ دے تو میں کہتا ہے یہ نصاب میں ہے تو کہتے ہیں نکال لیا ہے. تو میں نے کہا سب کچھ نکال لیا ہے تو کیا کچھ چھوڑ دیا ہے؟ جب سب کچھ نکالا ہے تو چھوڑا کیا ہے؟ تو ہمارے زمانے میں صرف میں ہم ایک کتاب پڑھتے تھے اور اس کا نام تھا شافیہ. ایک کتاب پڑھتے تھے فصول اکبری, ایک کتاب پڑھتے فصول اکبری. تو شافیہ اور فصول اکبری میں ایک چیپٹر ہے کامن, اور اس چیپٹر کو ہم کہتے ہیں خواص الابواب, صرف کے خواص الابواب. تو وہاں پہ ہم انفعال کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ متابع ہوتا ہے,
یعنی یہ الٹنا خود نہیں آتا، آپ الٹائیں گے تو چیز الٹ جائے گی. آپ الٹائیں گے ذرا زور سے، خود نہیں الٹتی کیونکہ اس میں تو روح نہیں ہے، تو آپ الٹائیں گے تو وہ الٹ جائے گی. اب آپ کہیں گے کہ گاڑی بھی تو الٹی ہو جاتی ہے، اس میں پھر جملہ روح تو ہے کیونکہ وہ موومنٹ کر رہا ہے. روح اس انداز سے نہیں جو لائف دے دیتی ہے، روح اس انداز سے جو چلتی رہتی ہے. چاہے وہ کچھ سے چلتی رہتی ہے لیکن چلتی رہتی ہے اس لیے کرتی ہو جاتی ہے. تو جب تک حرکت نہیں ہوگی تو کرتی نہیں ہوگی. بس آپ کے گراج میں گاڑی کھڑی ہے، کڑی گاڑی کبھی الٹ جاتی ذرا زور سے؟ جب روڈ پہ چلتی ہے تو پھر کبھی کبھار اللہ بچائے کہ اس طرح مسئلہ ہو جاتا ہے. تو انقلاب متابع ہے، آپ الٹائیں گے تو چیز الٹ جائے گی. بغیر حرکت کے یہ الٹنا یہ متصور نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. مفسرین نے تو اس کا ایک ہی ترجمہ لکھ لیا ہے اور تفسیر کے لیے سورہ انعام کی آیتیں غالباً تو میں حافظ تو نہیں ہوں صحیح، بلکہ میں کبھی کبھار کہتا ہوں، وہ حفاظ کرام مجھے کہتے ہیں قاضی صاحب کو بہت زیادہ قرآن یاد ہے، اگر آپ نے 1 مہینہ لگا دیا تو آپ حافظ بن سکتے ہیں. میں نے کہا میں نے تراویح پڑھانی نہیں. اب ہمارے دونوں امام جو رمضان کے امام ہیں تو وہ دونوں الحمدللہ امام بن گئے، کیونکہ میں ان کو پش کر رہا تھا اور عبدالرحمان پہ زور لگا رہا تھا کہ یہ سامر اور ظاہر کے لیے کوئی چھوٹا سا مصلح لیکن کہیں تاکہ یہ کوئی روبر میں نہ رکھ جائے، ورنہ 25-7 سال لگانے کا کیا تک بنتی تھی، کیا تو ضائع ہونا تھا صحیح. تو میں نے کہا اس کے لیے ان دونوں کے لیے کوئی چھوٹا موٹا مصلح کہیں تاکہ یہ دین کے کچھ کام میں لگ جائیں. لیکن ابھی ہم جب آ رہے تھے تو میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رمضان، کیونکہ ہمارا حافظ ہوتا تھا عاطف الرحمان، اب وہ بیمار ہے اللہ کریم اس کو صحت دے دے. پھر امام ہوتا تھا حافظ ظاہر، کبھی کبھار حافظ باسم بھی ہوتا تھا، پھر امام بن گیا تو پھر صحیح. تو پھر حافظ ظاہر آتا تھا، اس کے بعد حافظ سامر آتا تھا. میں نے کہا وہ دونوں بھی امام بن گئے تو آج ہی ان سے کہہ دیں کہ ہمارے لیے ابھی سے انتظام کر دیں، یا ابھی سے آپ رمضان کا مہینہ اپنے امامت سے ڈراپ کر دیں. اپنے مقتدیوں سے کہہ دیں کہ ہم نے آپ کو رمضان میں نہیں پڑھانا کیونکہ رمضان میں آلریڈی ہم کمیٹڈ ہیں. تو اس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں حافظ تو نہیں لیکن قرآن سے دن رات لگا رہتا ہوں، تو تقریباً سارا قرآن غیر مرتب یاد ہے. تو حافظ صاحب نے کہہ دیا کہ اگر آپ 1 مہینہ لگا دیں تو آپ اس کو مرتب کر سکتے ہیں اور پھر آپ تراویح. میں نے کہا میں نے تراویح پڑھانی نہیں. تو اس نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا میں رمضانی حافظ نہیں، میں شعبانی قسم کا ہوں. رمضانی میں نے کہا شعبانی تو شعبانی حافظ گڑبڑ کرتا رہتا ہے. تو شاید یہ سورہ انعام کی آیت ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. انعام کی یا رات کی؟ رات کی، اس لیے تمہیں شعبانی آپ رمضانی. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. سارے مفسرین اس آیت کو یہاں لا کر بطور کبرائے اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، پٹ کر دیتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم. یقیناً اللہ کریم تبدیل نہیں کرتا وہ جو کسی قوم کی حالت ہے. حتی یغیروا ما بانفسهم، تو وہ کہتے ہیں حالت سے مراد انعام ہے. اب آپ کا وجود ہے کہ نہیں؟ ہے. آپ کی آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ ناک ہے یا نہیں؟ اس سے سانس لیتے ہیں نہیں لیتے؟ کان ہے کہ نہیں؟ اس سے سنتے کہ نہیں سنتے؟ دل ہے کہ نہیں؟ وہ دھڑکتا رہتا ہے کہ نہیں؟ لیور ہے کہ نہیں؟ وہ اپنا فنکشن کرتا رہتا ہے کہ نہیں؟ کڈنیز اور لنگز ہیں کہ نہیں؟ وہ اپنے فنکشن کرتا. یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. آپ کا گھر ہے کہ نہیں؟ کرائے کا ہو یا ملکیت ہو لیکن گھر ہے، رہائش ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. فٹ پاتھ پر نہیں پڑے. آپ کی بیوی ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے. اب مجھے ذرا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہوں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں، کیونکہ یہ تو آپ نے شادی شدہ سے پوچھنا ہے. صحیح، اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ. اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ. آپ کے بچے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ ڈرگز میں نہیں پڑے ہوئے، مطیع اور تابعدار ہیں تو وہ نعمت ہے کہ نہیں؟ اب قابل احترام بھائی اور بزرگوں، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، اس کا آپ نے اللہ سے ڈیمانڈ کیا تھا؟ اللہ سے مانگا تھا؟
ذرا زور سے، اللہ کو کوئی ادائیگی کی ہے تو اللہ انعامات دیتا ہے مانگے بغیر، اور اللہ انعامات دیتا ہے اسباب کے بغیر۔ اللہ کریم انعامات دیتا ہے بواعث کے بغیر، لیکن جب کسی سے کوئی نعمت چھینتا ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے معتمد، جب کوئی نعمت چھین لیتا ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، اب اس سبب کی پیچھے حکمت کیا ہوگی یہ علیحدہ بات ہے۔ تکالیف تو نیک لوگوں پر بھی آتے ہیں، برے لوگوں پر بھی آتے ہیں، مسلمانوں پر بھی آتے ہیں، کافروں پر بھی آتے ہیں۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ انگریزی میں بھی ہے، جو ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہے، ہارڈشپس اینڈ اٹس بینیفٹس، ہارڈشپ اینڈ اٹس بینیفٹس، اور اردو میں ہے مصائب اور اس کی حکمتیں، کہ اللہ کریم کسی کو مصائب میں مبتلا کیوں کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا، سب سے پہلے آپ کو ذرا کریج کی بات کروا دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد ان یقربہ الی نفسہ، جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے کو اپنے قریب لے آئے تو اگر وہ عبادات سے اس کے قریب اتنا نہیں جا سکتا تو اللہ کریم فرماتے اعالجہ بالشدائد، میں اس کو مصائب میں ڈال دیتا ہوں، کیونکہ ایک مصیبت سے 1000 سال کی عبادت کا جمپ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس مصیبت کو اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھا اور اس پہ صبر کیا تو 1000 سال میں عبادات سے آپ اللہ کے جتنے قریب پہنچ جاتے ہیں، ایک مصیبت کے جمپ سے آپ اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ آگے دادا صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ ذرا زور سے، ہمارے سید الطائفہ، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سید الطائفہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے۔ کتنے بڑے بڑے نام ہیں، ان سارے بزرگوں کے پیر تھے کون؟ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ، حاجی عبد اللہ مہاجر مکی۔ کسی نے ایک بار اس سے کہہ دیا حضرت آپ کوئی کتابیں نہیں لکھتے؟ اس نے کہا میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ اب اس کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس کو کہتے ہیں فیصلہ ہفت مسئلہ، ہفت مسئلہ، وہ 7 مسئلے جو اختلافی ہیں اس پر حاجی صاحب کی ایک مختصر سا رسالہ ہے، باقی اس کی کتابیں نہیں ہیں۔ کسی نے اس کے تعلیمات تو جمع کر دیے ہیں لیکن اس نے خود، تو کسی نے کہا حضرت آپ کتابیں نہیں لکھتے؟ اس نے کہا میں نے 2 کتابیں۔ اس نے کہا اچھا جی، وہ ہم نے نہیں دیکھی، وہ ہم نے نہیں دیکھی۔ تو سامنے مولانا قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد صاحب دونوں بیٹھے تھے، اس نے کہا یہ 2 میرے تصنیفات ہیں، یہ جو 2 سامنے بیٹھے یہ میرے تصنیفات ہیں، قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی۔ تو بڑے لوگ، ہم چھوٹے لوگ ہم کتاب لکھتے ہیں، بڑے لوگ وہ انسان بناتے ہیں۔ میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہہ رہتا ہوں کہ ایک ضابطہ یاد کریں، اللہ کریم نے جب انسانوں کو بنایا پھر پیغمبر بھجوانے شروع کر دیے، اللہ کریم نے ان انبیاء سے کہہ دیا میں نے آدمی بنائے، آپ جا کے انہیں انسان بنا دیں۔ میں نے آدمی بنائے، ہاں ابو جان بھی آدمی تھا کہ نہیں تھا؟ زور سے، لیکن انسان تھا، زور سے، انسان نہیں تھا۔ نمروز آدمی تھا کہ نہیں تھا؟ انسان تھا۔ فرعون آدمی تھا کہ نہیں تھا؟ انسان تھا کہ نہیں؟ ابو بکر آدمی تھا، انسان بھی تھا، پرفیکٹ انسان تھا۔ عمر آدمی تھا، انسان بھی تھا۔ ذرا زور سے، کس نے بنایا ان کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسان بنا دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنی دور خلافت میں جب بہت سارے لوگ اس کے ساتھ تھے، عمرے پر جا رہے تھے، مکہ معظمہ سے باہر ایک جگہ اس نے پڑاؤ ڈال لیا آرام کے لیے، تو ساتھی تو پڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سارا میں روانہ ہو گئے۔ آگے جا کے آگے ایک ویلی آ گئی جس میں سبزہ تھا، جس میں درخت تھے، جس میں پانی بھی تھا۔ اس کے خادم خاص جس کا ذکر اس کے ساتھ لازم ملازم آتا ہے، حضرت اسلم۔ تو حضرت اسلم کہتے ہیں فتبعتو، میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ تو وہ بہت دور اس ویلی میں چلے گئے، اس نے کہا تاریکی میں وہ کھڑے ہوئے اور اس نے کہا تذکر یا عمیر۔ جب چھوٹے لڑکے تھے تو مکے والے اسے عمیر کہتے تھے، مکے والے اس طرح بچوں کو اس طرح نام سے پکارا کرتے ہیں، اسے عمیر کہتے تھے۔ اس نے کہا تذکر یا عمیر، عمیر یاد کیا کر آپ اس ویلی میں بیڑ بکری والے آتے اور آپ کی طبیعت سخت تھی بچپنے سے، تو دن بھر ان کو ادھر ادھر دوڑاتے، کبھی پتھر مارتے، کبھی لاٹھی مارتے،
وہ بھوکی اور تکی ہاری رات آپ واپس لے جاتے ہیں اور ان کے پیٹ اس طرح ہوتے بھرے ہوئے نہ ہوتے، تو آپ کو کبھی مار پڑتی اپنے باپ سے اور اپنے بھائی سے، اور آپ کو یہ سننا پڑتا کہ عمر آپ کتنے ناکام گڈریاں ہیں کہ آپ کو بھیڑ بکریاں چرانا بھی نہیں آتا۔ حالانکہ یہ سب سے کمزور ترین کام ہے، آسان ترین کام ہے، آپ اتنے ناکام گڈریا ہیں کہ آپ کو بھیڑ بکریاں چرانا بھی نہیں آتا۔ اور پھر اسے کہا کہ عمر محمد پہ قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے آپ کو کام کا وہ انسان بنا دیا کہ آج آپ 3 براعظموں پر حکومت کر رہے ہیں اور لوگ آپ کی حکومت کو بطور نذیر پیش کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، ناکام گڈریے سے کامیاب حکمران آپ کو بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علامہ نے ایک جگہ فرمایا کہ کیا تو نے سارا نشینوں کو یکتا، علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ کیا تو نے سارا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس صدیوں سے تھی زندگی میں، وہ سوز اس نے پایا تھا ان کی جگر میں، گشاد درے دل سمجھتے تھے جس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ اور پھر فرمایا کہ مسلمان کے دل میں پھر بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، تو کیا تو نے سارا نشینوں کو یکتا، نظر میں خبر میں اذان سحر میں۔ اور میں تو اس ہندو شاعر کا بڑا قائل ہوں، پنڈت ہری چند اختر کا، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت کہی اور فرمایا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، شوکتی مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور، منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، حضرت عمر نے کہا کہ محمد پہ قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایک ناکام گڈریے کو کامیاب امیر المومنین بنا دیا، اور کامیاب امیر المومنین یہاں تک ہم تو اس کا احترام کرتے ہیں، مسلمان ہیں، وہ حضور کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بطور اسٹیٹ میں، بطور ایک حکمران، بطور ایک جنرل، بطور ایک حاکم، وہ غیر مسلموں کے ہاں بھی اتنے محترم پہچانے جاتے ہیں جتنے ہمارے مسلمانوں کے ہاں۔ تبھی تو غیر مسلموں نے اس کے قوانین کو سینے سے لگا دیا ہے۔ جو قوانین اور جو نظام حضرت عمر نے اپنے دور میں اپنایا، آج پوری دنیا میں پولیس ہے کہ نہیں؟ زور سے پولیس کا ایجاد کس نے کیا تھا؟ حضرت عمر نے۔ پوری دنیا میں ہر ایک سٹیٹ کے پاس باقاعدہ آرمی ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے آرمی نہیں ہوتی تھی، باقاعدہ آرمی کی تشکیل کس نے کی؟ حضرت عمر نے۔ پوری دنیا میں آپ کے جو جائیداد اور زمینیں اور پلازے اور بلڈنگز اور گھر اور سب کچھ ہوتے ہیں، اس کا ریکارڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس کہ نہیں؟ ذرا غور سے، یہ ریونیو اور پراپرٹی، اس کا ریکارڈ سب سے پہلے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا۔ آج ویلفیئر سٹیٹس میں ویلفیئر دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ ذرا زور سے، بچوں کو دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بے روزگاروں کو دیا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ یہ نظام کس نے ڈیولپ کر دیا تھا سب سے پہلے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور یہ جو ناروے اور سویڈن اور یہ ممالک ہیں جس کو کہتے ہیں کیا؟ اسکینڈینیوین، کیا کہتے ہیں؟ اسکینڈینیوین کنٹریز میں آپ جائیں، وہاں ان کے ویلفیئر لا کو وہ ویلفیئر لاز نہیں کہتے، وہ اب بھی اس کو کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو عمر لاز۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو عمر لاز، کیونکہ یہ انٹروڈیوس ہو گئی دنیا میں، حضرت عمر نے انٹروڈیوس کروا دیے تھے۔ تو اللہ کریم نے ان پیغمبروں سے کہہ دیا کہ میں نے آدمی بنا دیے، آپ جا کے ان کو انسان بنا دیں۔ تو جو انسان نہیں بنے تو اللہ کریم نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ وائلڈ بیسٹ ہیں، یہ حیوانوں سے بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، ابو جہل اینڈ کمپنی، اللہ کریم نے فرمایا یہ وائلڈ بیسٹ سے اور چوپایوں سے بدتر ہیں۔
اور صحابہ کے متعلق کہہ دیا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیا کریں۔ یہ ایسا نہیں کہا کہ ان کی پیروی کیا کریں، کیا کہا؟ ان کی ہدایت کی پیروی۔ نبی کریم کی ذات مطلوب ہے، صحابہ کی ذات مطلوب نہیں، ان کی ہدایات مطلوب ہیں، ان کی ہدایت اور تعلیمات مطلوب ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اگر ذات مطلوب ہوتی تو آپ ہر مسئلے میں اسی کا موقف اپناتے۔ حالانکہ ائمہ نے بھی سارے مسائل میں ایک ہی صحابی کا موقف نہیں اپنایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس نے تو ایک بار فرمایا، مجھے دیکھیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا ان کان فی کتاب اللہ فبالراس والعین۔ اب کوئی مسئلہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہو قرآن کے اندر، قطعی الثبوت قرآن تو ہے قطعی الثبوت، لیکن قطعی الدلالہ ہے یا نہیں، اس کی انٹرپریٹیشن میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ آیت کی تطبیق اس مسئلے پر یا اس مسئلے پر، یہ تطبیق صحیح ہے، تطبیق صحیح ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ قطعی الدلالہ نہیں ظنی الدلالہ ہے۔ تبھی تو مجتہدین کا اس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو قابل احترام بھائیو بزرگو، امام ابو حنیفہ نے فرمایا قرآن ہے قطعی الثبوت، تو جب اس کا کوئی مسئلہ قطعی الدلالہ بھی ہو، قرآن میں واضح ہے فبالراس والعین، سر آنکھ ہو گیا، وہاں تو سرتابی کا امکان نہیں۔ قرآن میں ایک چیز واضح ہے، آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کریں گے۔ اور فرمایا وَإِن كَانَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ فَبِالرَّاسِ وَالْعَيْنِ، اگر سنت رسول محکم سنت کیا، یہ لفظ یاد رکھیے، محکم سنت کیا، محکم سنت، یہ اصطلاح حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ میں نے ایک کتاب لکھی ہے ابھی میں درایت الروایت، وہاں الحمدللہ ہمارے سارے علماء محدثین اسے استعمال کرتے ہیں، درایت الروایت اصول حدیث میں لکھی ہے، تو اور اردو میں بھی لکھی ہے حجیت حدیث اور اصول الحدیث۔ تو وہاں پہ یہ مسئلہ ذکر کر دیا کہ صحت اور ضعف کا مسئلہ یہ کوئی منسوخ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ایک حدیث میں دو محدثین کے آراء مختلف ہوتے ہیں، صحیح؟ وقال ابو عیسیٰ لا نعرف هذا الحديث الا من هذا القبيل وصححه الدارمي، کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تو اس پر حدیث پہ اپنا جھنڈا لگا دیا، وہ جھنڈا لگاتا ہے رحمہ اللہ، بہت بڑے آدمی تھے، تو اور حدیث پہ جھنڈا لگا دیتے ہیں، وقال ابو عیسیٰ، کہ ابو عیسیٰ نے یہ فرمایا، تو جھنڈا لگا دیتے ہیں کہ حدیث کی کیفیت کیا ہے، لیکن وہاں علماء نے لکھا وہ صححہ الدارمی، لیکن امام ابو عبد الرحمن الدارمی جو حافظ الحدیث ہیں اس نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، پتہ لگ گیا امام ترمذی غلط ہے، امام دارمی دونوں صحیح ہیں، لیکن اس کی تحقیق اس کو اس بات پہ لے گیا، اور اس کی تحقیق اس بات کو، جتنی تحقیق ہم ڈالر کمانے میں کرتے ہیں اس سے زیادہ تحقیق وہ حدیث کے ایک ایک لفظ پہ کیا کرتے تھے۔ تو جب ہم ڈالر کمانے میں تحقیق کرتے ہیں تو آپ کماتے ہیں کہ نہیں کماتے؟ ذرا زور سے کماتے ہیں۔ تو وہ جو یہ تحقیقات کرتے تھے وہ ڈھونڈ پاتے یا نہ ڈھونڈ پاتے؟ وہ ڈھونڈ پاتے، اس لیے کہ جو صحیح کرے من طلب فقد وجد، جس نے صحیح کی اس کے ہاتھ آ گیا، جو اس طرح بیکار ہے صحیح وہ اربپتی بن سکتا ہے؟ ذرا زور سے، وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوگا، بلکہ کھانے کے لیے بھی ہمیشہ کسی اور کا دستگر ہوگا۔ اور صاحب کیمیائے سعادت امام غزالی نے لکھا ہے کہ جس آدمی کی معاشی حالت صحیح نہ ہو تو اس کی نماز مکروہ ہوتی ہے، جس آدمی کی معاشی حالت صحیح نہ ہو تو اس کی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نماز میں فوکس کرنا، نماز میں فوکس کرنا یہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، یہ نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے، کراہت سے بچانے کے لیے شرط ہے۔ اب جس آدمی کی معاشی حالت صحیح نہ ہو تو وہی تو سوچتا ہے، نماز میں شیخ باسم کے پیچھے کھڑا رہتا ہے اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ گھر میں گھی بھی نہیں تھا، چائے بھی نہیں تھی، اور گھر کے کرائے کی تاریخ بھی قریب آ رہی ہے، تو وہ نماز پہ فوکس کرتا ہے یا اس پر؟ وہ تو میدے پر فوکس کرتا ہے۔ کس چیز پر؟ وہ تو میدے پر فوکس کرتا ہے، وہ تو میدے کے چکر میں لگا رہتا ہے، اور ہمارا میدا ہے کہ برتا نہیں، اللہ رحم فرمائے۔ اس حوالے سے تو ہم سب کی نماز مقبول ہے، کیونکہ جو لوگ لکھپتی بھی ہیں اور کروڑ پتی بھی ہیں وہ بھی نماز میں کھڑے ہو کے وہ خدا کے لیے بات کریں، خدا کے لیے بات کریں، وہ نماز پہ فوکس زیادہ کرتے ہیں کاروبار پہ؟ وہ نماز میں بھی کاروبار ہی کا سوچتے رہتے ہیں نماز، اور اگر وہ نہیں سوچتا شیطان آ کے اسے گھما دیتا ہے، شیطان اسے گھما دیتا ہے کہ جلدی 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 جلدی،
کیونکہ وہ فلاں چیز ہاتھ سے نکل رہی ہے. تو میدے نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میرے مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ سے کبھی دنیا داری کی بات نہیں سنی. اس نے کہا کہ بیٹے مختلف سواریاں ہوتے ہیں, لوگ سواریاں کرتے ہیں, اس میں فرمایا کہ ایک ہوتا ہے ٹانگا. ٹانگا کیا؟ ٹانگا. تو اس نے کہا ٹانگے پہ آپ شاہ منصور, اس کا گاؤں شاہ منصور سے سوار ہو کے انبار میں اتریں گے, وہی اس کا سٹاپ اور اس کا اڈا ہے. معلوم ہے اڈا کے ٹانگے میں سوار ہو کے میں نے اترنا ہے کہاں؟ انبار میں. کہاں؟ انبار میں. اس نے کہا کہ یہ بس کو اس زمانے میں یہ بزرگ یہ سارے لاری کہتے تھے. اس نے کہا کہ لاری میں آپ شاہ منصور سے سوار ہوں گے تو اس زمانے میں لاریاں اتنی دور دور, کیونکہ ڈیوو نہیں تھا اس زمانے میں, تو اتنی لمبے سفر پہ نہیں جاتے. سوابی سے روانہ ہو کے جہانگیرہ سٹاپ تھا. جہانگیرہ سے پھر آپ نے پشاور کے لیے دوسرا بس لینا تھا جو پنڈی کی طرف سے آتا تھا. تو اس نے کہا کہ لاری میں آپ سوار ہو کے جہانگیرہ میں اتریں گے, اڈا معلوم ہے صحیح, اور ریل گاڑی میں جہانگیرہ سے سوار ہو کے کراچی میں اتریں گے کہ وہی آخری اڈا ہے. اڈا معلوم ہے کیا ہے؟ اڈا معلوم ہے. اور اس نے کہا کہ باہری جہاز میں آپ سوار ہو کے جدہ میں اتریں گے. اس زمانے میں حج پہ گئے تھے, جدہ میں اتریں گے تو اڈا معلوم ہے. اور اس نے کہا کہ دنیا کی گاڑی میں سوار ہوں گے تو اس کا اڈا کسی کو بھی معلوم نہیں کہ میں نے اترنا کہاں ہے. ابھی تک بل گیٹ بھی نہیں اترا. وہ گاڑی سے اترے ہیں زور سے, اور وارن بفیٹ وہ بھی نہیں اترے. کوئی دوسرا تیسرا مالدار مجھے بتائیں جو اس گاڑی سے اترے ہیں؟ کوئی نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ جس گاڑی کا اڈا معلوم نہ ہو میں اس گاڑی میں سوار ہی نہیں ہوتا. جس سواری کا اڈا معلوم نہیں ہوتا میں اس سواری میں سوار ہی نہیں ہوتا. اس کے معتقدین تو بہت سارے تھے. یہ واسکٹ کے دونوں جیب اس کے روپیوں سے بھرے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک آدمی آیا یہاں ڈال دیا, آدمی آیا یہاں ڈال دیا. جب مقصد ہوگا اچھا اب فار ایگزامپل مولانا عبد الرحمان صاحب آیا کہ شیخ سے ملنا ہے, میں لے جاتا صحیح. تو اس سے پوچھتے کہ آپ کہاں سے آئے؟ یہ کہتے تھے میں بہبودی سے آیا. تو کہتے بہبودی میں ہمارے ایک بزرگ عالم تھے مولانا عبد الرحمان صاحب, اس کی اولاد ٹھیک ہے؟ تو مولانا عبد الرحمان صاحب کہتے تھے ہاں جی ٹھیک ہے. تو پھر کہتے اللہ کریم اس کے اولاد کو خیر دے دے, اللہ تعالیٰ بہبودی والوں کو خیر دے دے. اور وہ وہاں پہ حیدر میں ہمارے ایک مولوی صاحب تھے, مولوی عبدالحکیم صاحب, وہ ٹھیک ہیں؟ تو یہ کہتے جی ٹھیک ہے. کہتے اللہ مولانا عبدالحکیم صاحب کو خیر دے, اللہ اس کے خاندان کو, اللہ حیدر والوں کو خیر. یعنی 10 منٹ میں وہ 8-10 گاؤں کے نام لے کے وہاں کی کسی بزرگ کا پوچھتے, پھر اس گاؤں کے لیے دعا کر جاتے, پھر چائے پی لیتے. مولانا عبد الرحمان صاحب فار ایگزامپل کہہ رہے تھے کہ میں نے جانا ہے. تو میں کہتا حضرت یہ مہمان جانا چاہتے ہیں. اس نے کہا کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ابھی تو کھانے کا وقت قریب ہے, دوپہر کے کھانے کا وقت قریب ہے. تو میں نے کہا حضرت اس کو کہیں اور جانا ہے تو یہ, تو بس وہ جیب میں ہاتھ ڈال دیتا. بس یہ مولانا عبد الرحمان صاحب کی قسمت تھی کہ کون سا کاغذ, کبھی کبھار خالی کاغذ بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتا, اس کا تھما دیتے کیونکہ دیکھتا نہیں تھا. تو خالی ہاتھ, خالی کاغذ, سفید کاغذ وہ کسی کو تھما دیتا صحیح. لیکن ہمیشہ یعنی پیسے نکال کے وہ سے دیتا, آپ جب جائیں تو جہاں کھانے کا وقت ہے وہاں اس پہ کھانا کھائیں. تو میں اپنے ہمیشہ ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں یہ دینے کی طبیعت پیدا کرے. دینے میں یہ نہیں کہ آپ ہر ایک کو $1000 دیں گے, ہر ایک کو $1000. میں یہ حج میں ہوتا ہوں تو کسی کو 2 ریال, کسی کو 1 ریال, یہ علماء آتے ہیں تو 5 ریال 10 ریال جو بھی میرے پاس ہوتے ہیں وہ دے دیتا ہوں. اس بار وہاں حج پہ تھے تو علماء انگلینڈ کے کچھ علماء تھے, وہ ایک گروپ تھا, تو ایک مولوی صاحب میں جانتے تھے. اس نے ساتھی سے پوچھا قاضی صاحب کہاں بیٹھے؟ اس نے کہا وہاں بیٹھے. تو وہ آ گئے, اتنے میں اور علماء بھی آ گئے. مولوی صاحب جب جا رہا تھا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈال دیا, کچھ پیسے اس کو دے دیے. اچھا اب انہوں نے کہا جی ہمارے سارے علماء ہمارے ساتھ حج پہ آئے ہیں. تو میں ہاتھ میں ڈر رہا تھا, وہ دے رہا تھا ان کو. تو میرا ساتھی کہہ رہا تھا اس کے لیے قارون کا خزانہ چاہیے. میں نے کہا کہ میں جیب میں کبھی دیکھتا نہیں, بس جو ہاتھ آ جاتا ہے تو وہ دے دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا کریں کہ دینے کی صفت پیدا کریں, اللہ کریم آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خود بھی حیران ہوگے کہ کہاں سے آئیں گے. قابل احترام بھائی اور بزرگوں, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تبدیلی ذالک بأن اللہ لم یکن. آپ لوگوں کا امتحان نہیں رہتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ فیل ہو جائیں گے کہ میں نے بات کہاں چھوڑ دی. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سارے مفسرین نے اس دوسری آیت کا ترجمہ یہی لکھا ہے.
دوسری آیت کہاں کی ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ بھی رات کی. اور ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما یہ دو علیحدہ آیات ہیں. یہ انفال ہے. اچھا تو ایک انفال کی اور ایک رات کی ہے. اب جو آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، جس کا لفظی ترجمہ ہے یقینا اللہ کریم تبدیل نہیں کرتا. ما بقوم وہ جو کسی قوم پہ ہے، بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. حتی یغیروا ما بانفسہم، میں نے اپنی تفاسیر میں بھی لفظی ترجمہ پہلے کر دیا ہے، پھر حواشی پر یا تفسیر میں اس کا ٹیکنیکل ترجمہ کر دیا ہے. پشتو والی تفسیر سے انشاءاللہ قریب طباعت کی 5-6 جلدوں پر مشتمل ہوگی، اللہ کریم توفیق دے دے. اور اس کے بعد وہ اردو والی تفسیر وہ بھی 6 جلدوں میں ہوگی. پھر عربی والی ہے، پھر ربط والی ایک ہے التحبیرات فی التعبیرات و ربط الصور والآیات. پھر ساتھیوں کا تقاضا تھا علماء کا کہ جو وہ آپ سے جو اس زمانے میں لکھے تھے تو وہ تو ہے ہمارے پاس لیکن مکمل نہیں ہے، تو اگر آپ لکھے تو ایک بیاض ان کے لیے لکھا ہے اور اس کا نام رکھا ہے الیواقیت والدرر فی ربط الآیات والصور. الیواقیت والدرر فی، تو آپ ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم اسباب پیدا فرمائے، کیونکہ میرا کتاب کے پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ میرا گواہ ہے اور یہ میرے ساتھی اس کے گواہ ہیں. میرا کتاب کے پیسوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ ذرا دور سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ جس کو دے دیتا ہوں اسے کہہ دیتا ہوں کہ آپ اس پہ محنت کریں اور اس کو چاپیں اپنے لیے کوئی مناسب محنت، کیونکہ آپ نے وقت لگایا، آپ نے بڑی محنت کی، اپنے لیے کوئی مناسب مزدوری آپ اس میں سے نکالتے رہیں، وہ آپ کے لیے مسموح ہے. میں خود نسخے لے لیتا ہوں تو اگر اس کے پیسے بنتے ہیں 5,000 روپے تو میں اسے 10,000 دے دیتا ہوں کہ یہ آپ لیں، باقی 5,000 کسی اور کتاب میں لگا دیں. صحیح تو قابل احترام. اب آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس یہ اتنے پیسے کہاں سے آتے؟ یہی تو بات ہے، یہ راز والی بات ہے اور یہ راز میں بتا نہیں سکتا. یہ راز میں نہیں بتا سکتا. میں بھی عبدالرحمان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک عالم صاحب اس سے کہہ رہے تھے مولوی الیاس صاحب، اس نے کہا جی، اس نے کہا یہ آپ نے جو سلسلہ شروع کر دیا سے روزہ اور 10 روزہ اور چلہ اور فلان اور فلان، وہ مولانا عمر صاحب پالنپوری سے ایک آدمی نے کہ عالم نے کہہ دیا کہ یہ بدعت نہیں ہے 40 دن اور 4 مہینے اور فلان، کیونکہ ہم بدعت پہ لگے ہوئے ہیں، یہ بھی بدعت ہے اور یہ بھی بدعت ہے. تو اس نے کہا یہ 40 دن یہ کہیں قرآن و حدیث میں ہے کہ قرآن؟ تو مولانا پالنپور صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے فلسفی قسم کے آدمی تھے. اس نے کہا حضرت اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے 40 پر تو آپ 39 یا 41 لگائیں، اگر یہ نہیں تو آپ 40 نہ لگائیں، آپ پھر 39 لگائیں یا 41. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، کیونکہ ہمارا مزاج تنقیدی منفی سوچ کیا، اور جب تک انسان کا سوچ مثبت نہ بن جائے وہ اپنے لیے بھی مضر ہوتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی مضر ہوتا ہے. وہ تو ظاہریہ ہوتا ہے اور ظاہریہ سے دور رہنا چاہیے. تو قابل احترام بھائی اور بزرگ اس مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ مولوی الیاس صاحب یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کر دیا ہے یہ میرے ذہن میں نہیں آتا، میں اس پہ مطمئن نہیں ہوتا. تو مولوی الیاس صاحب اللہ نے فرمایا ایک بار جی وہ اوکاڑے جانا پڑتا. اوکاڑا، تو یہ اوکاڑا اور یہ علاقہ آم اور مینگوز کے لیے بڑا مشہور ہے. تو اس نے کہا وہاں پہ ایک قسم کے آم ہوتے ہیں، اس کا نام یہ ہے، اس کی رنگت، پھر اس کی خوشبو. ایک آم اتنے بڑے حال میں آئے، پورے حال میں خوشبو پھیلے، اور پھر جب آپ اس کو کھائیں تو وہ لذت اور وہ ٹیسٹ اور وہ مٹھاس اور پھر کافی وقت اس مٹھاس کا باقی رہنا، اس خوشبو کا باقی رہنا. وہاں الیاس صاحب تقریباً 5-8 منٹ اس آم کی تعریف پر لگے رہے. اس کو پتا تھا کہ یہ مولوی صاحب اس نے کہ آم کھائے. تو 5-8 منٹ کے بعد اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ کچھ مزہ آیا جی آم کا؟ تو اس نے کہا کون سے آم؟ اس نے کہا یہ جو میں نے بیان کر دیا. تو اس نے کہا بیان سے یہ تو ٹیسٹ والا مسئلہ ہوتا ہے، یہ تو خود آدمی کرے تو پھر اسے پتہ لگے. اس نے کہا یہ میرا کام بھی اسی طرح ہے، خود آدمی کرے تو پھر بات ذہن میں آ جائے، جب تک خود نہیں کرے گا تو اس کے ذہن میں آئے گا نہیں. اور ہم مولوی بھی اعتراض پہ اعتراض کر جاتے ہیں. یہ تبلیغ ہوا یہ کیا؟ ابھی میں عبدالرحمان سے کہہ رہا تھا کہ سان ڈیگو گئے تھے، ساتھ تھے،
تو وہاں پہ ہمارے ساتھی ہیں، وہاں گئے تھے ایک دو جگہ درس دینے کے لیے. اس زمانے میں یہ امیر صاحب اور شورا کا اختلاف تھوڑا سا ابھی بھی ہے، اللہ کریم اصلاح فرما دے آمین کہہ دیں. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی شورا کے ساتھ کہ امیر کے ساتھ؟ شورا کے ساتھ کہ امیر کے ساتھ؟ میں نے بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ جواب دے دوں، میں نے کہا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ریل کی پٹڑی بچھائی ہے اور اس پر ایک ٹرین کو چڑھا دیا ہے. میں نے کہا ایک زمانہ تھا اس ٹرین کو ڈرائیور کی ضرورت ہوتی تھی. میں نے کہا ٹیکنالوجی کا دور ہے، کافی سارے ٹرین وہاں مینا سے عرفات تک اور عرفات سے مزدلفہ تک اور مزدلفہ سے واپس مینا تک، اور ابھی تو کہتے ہیں کہ جدہ سے مکہ تک اور مکہ سے مدینے تک ایسا ٹرین چلے گا جس کا کوئی ڈرائیور ذرا زور سے. اور یہاں پہ تو ایئرپورٹس پہ ہیں، بہت سارے ایئرپورٹس پہ بغیر ڈرائیور کے چلتے رہے. میں نے کہا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ٹرین اب الیکٹرانک بن چکی ہے، اسے ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود چلتا رہے گا، چلتا رہتا ہے. اس دن پاکستان کے جماعت آئے تھے، رحمان صاحب کے پاس بھی آئے تھے، یہاں بھی آئے ہوں گے میرے خیال میں. ان سے یہ بات انہوں نے کہا جی بہت اچھا جواب ہے. میں نے کہا اس قسم کے جواب سے فتنے نہیں پیدا ہوتے اور ہم نے فتنوں کو رکوانا ہے. میرے دادا صاحب کبھی کبھار کہا کرتے تھے دوست پیدا کرنے مشکل ہوتے ہیں، دشمن تو آپ ایک دن میں 1000 بھی پیدا کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک آدمی ابھی سے شروع ہو جائے، میرے خیال میں عصر کی نماز تک وہ 1000 دشمن آسانی سے پیدا کر سکتا ہے. تیری ماں کی ایسی کی تیسی، اور تیری بہن کی ایسی کی تیسی، اور تیری گھر والی کی ایسی. اس ایک بات سے وہ آدمی دشمن بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ لیکن فرمایا دوست بنانا یہ بڑے محنت والی بات ہے، دوست بنانا. اور مجھے کہا کرتے تھے کہ جی فضل اللہ، میں نے کہا جی، اس نے کہا کہ زیادہ دوست نہ بنایا کریں، زیادہ دوستوں میں آدمی گر جائے تو وہ پنس جاتا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ زیادہ دوستوں کے حوالے سے آدمی خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ سام کا بچہ پھر آدمی کو ڈس لیتا ہے. تو پھر آدمی اپنے منہ پر تپڑ مار دیتا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا. اور اس نے کہا کہ ایک بار کسی کو دوست بنایا تو بس اس کو دوست ہی رکھا کریں. جب دوست بنایا تو اس کو دوست ہی رکھا کریں، پھر دوست سے دشمنی اچھی نہیں ہوتی. یہ ہمارے بزرگوں کے بڑے اچھے اطوار و عادات تھے. وہ کلچرڈ لوگ تھے، انہوں نے کوئی زیادہ پڑھا، خیر میرے دادا تو عالم تھے، لیکن اگر انہوں نے زیادہ پڑھا نہ بھی تھا تو پھر بھی وہ لوگ اتنے کلچرڈ لوگ تھے. یہ حجروں میں ہم بیٹھ، کیونکہ میں جب مولوی بن گیا تو دادا نے مجھے کہا فضل اللہ، میں نے کہا جی. اس نے کہا ادھر آئے. اس نے کہا ابھی آپ ملا بن گئے. میں نے کہا جی ہاں. اس نے کہا ابھی آپ عصر کے بعد لوگ حجرے میں بیٹھتے ہیں تو آپ بھی حجرے میں بیٹھا کریں گے. اب میرے ذہن میں یہ تھا مولوی حجرے میں بیٹھتے ہیں، صحیح. تو اس نے کہا آپ ہر عصر کے بعد جب گاؤں میں ہوں گے تو حجرے میں بیٹھے رہیں گے، اور جب حجرے میں جرگہ ہوگا تو پھر باقی موجودگی وہاں ضروری ہے. میں نے کہا اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے جرگے کا ممبر بنا رہے ہیں کیا. میں نے کہا جی میں جرگے میں. اس نے کہا دیکھیے یہ جو جرگے والوں کا علم ہوتا ہے یہ کتابی علم نہیں ہوتا، یہ تجرباتی علم ہوتا ہے. آپ نے ان سے سیکھنا ہے. اور واقعی اس چیز نے بڑا فائدہ دے دیا، اس چیز نے بڑا فائدہ دے. میں اگر یہ طبلہ بجانے والوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں تو وہاں بھی میرا کام چلتا رہتا ہے، ان کے ساتھ بھی میری بات چلتی رہتی ہے، کیونکہ میں وہ حجروں میں بیٹھا ہوا ہوں، صحیح حجرے کا پڑا ہوا ہوں. اور ہم مولوی حضرات آج ہمارا مزاج ہی بن چکا ہے کہ میں مولوی بن گیا تو میں تو قدسی ہو گیا، صحیح. قدسی mean کہ now I belong to holy land and to holy atmosphere. اب میں نے نہ عوام کے ساتھ گلنا ملنا ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ کسی کے ساتھ شریک ہونا ہے، کیونکہ میں تو جبریل امین ٹائپ کا کوئی آدمی بن گیا. میرا کیا تو بنتا ان کے ساتھ بیٹھنے کا. تو ایسا مولوی معاشرے کے لیے کسی خیر کا ذریعہ نہیں ہوتا. اللہ کریم ہمیں عقل دے دے. مولانا دیگر صاحب کبھی کبھار گپ لگاتے تھے اپنے بیان میں کہ خداوندہ عقل کے انجیکشن پیدا کریں تاکہ 2 میں اپنے لیے لگاؤں اور ایک آپ لوگوں کو لگا دو کہ عقل آ جائے. تو اللہ کریم ہمیں عقل سے نوازے. امام بہقی نے ایک حدیث نقل کی، مولوی صاحب امام بہقی نے ایک حدیث نقل کی حضرت انس سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ رجل یصوم ویصلی ولکنہ یجزى بقدر عقلہ.
کہ ایک بندہ ہوگا نمازیں بھی پڑھتا رہے گا، روزے بھی رکھتا ہوگا، عبادات بھی کر، قیامت کے دن اس کی ایویلیویشن اس کے عقل و فہم کے انداز پہ ہوگی کہ اس کو ان چیزوں کی سمجھ کتنی تھی، عقل کے حوالے سے وہ ان چیزوں کو کتنا سمجھتے تھے۔ تو میں ان ساتھیوں کو درس میں کہہ گیا کہ 3 قوتیں اپنے اندر پیدا کریں، نمبر 1 علمی قوت، نمبر 2 عملی قوت، اور نمبر 3 اخلاقی قوت۔ تو علمی قوت وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ کو محض دلیل معلوم ہو اور فوراً جواب دے دے کہ یہ مسئلہ ہے اور حدیث میں یہ آیا ہے، یہ مسئلہ ہے اور امام ابو حنیفہ نے استدلال اس پہ کیا، امام شافعی نے اس پہ کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے علمی قوت، اور آپ کی بصیرت ہو کہ جو کچھ اس امام نے کہہ دیا یہ موقع پر کہہ دیا ہے، جو کچھ اس دین میں ہے وہ موقع کے مناسب ہے، یہ ہوگی علمی قوت۔ اور میں نے کہا عملی قوت، عملی قوت یہ کہ دین پہ عمل کرنا آپ کی طبیعت ثانیہ بن جائے، کہ اس کے کرنے میں آپ کو کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ آپ سب لوگ ڈرائیونگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ جب آپ سیکھتے تھے ڈرائیونگ تو انسٹرکٹر ہوتا تھا آپ کے پاس، یا جو بھی آپ کو سکھا رہا تھا، تو آپ سے کہتے تھا بریک، یہ ایکسیلیٹر دبائیں، صحیح، ٹرن لے لیں، یہ سلو کریں، تیز کریں، یہ، اور آپ ہر ایک حرکت کو بڑی توجہ سے دیکھتے تھے، دیکھتے کہ نہیں؟ لیکن جب آپ نے ڈرائیونگ شروع کر دی اور دن بدن ایکسپرٹ ہوتے جا رہے تھے، ابھی بھی آپ ڈرائیونگ کے لیے اتنے سوچتے ہیں؟ ابھی تو آپ کے سیلز پر وہ چیز پرنٹ ہو گئی، وہ سیل آٹومیٹکلی آپ کو، میں پرسوں رات ان کو درس میں کہہ رہا تھا کہ ہر سیل کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے انسانی بدن کے اندر، یہ جدید تحقیق ہے، ہر سیل کا اپنا ایک دماغ، اس لیے تو وہ فنکشن کرتا رہتا ہے، اور جس سیل کا دماغ چلا جائے تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، ایک سیل کا دماغ چلا جائے تو آدمی دیوانہ بن جاتا ہے، اس کے حرکات اور افعال اور اطوار وہ سارے گڑبڑ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں باتریاں، ہمارے علاقے میں آپ اس کو کہتے ہیں کیا؟ باتریاد ہے، باتریاد یعنی وہ فوکس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ایک سیل کہیں سے دیوانہ ہو چکا ہے۔ تو قابل، اب آپ کے معدے کا سیل کہیں وہ پاگل ہو جائے تو معدے کا نظام ڈسٹرب، کڈنی کا سیل وہ پاگل ہو جائے تو کڈنی کا دماغ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیور کا سیل وہ کبھی پاگل ہو جاتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اب یہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے نوجوان وہ ٹائپنگ کرتے ہوں گے، اب اگر آپ مجھے ٹائپنگ کے لیے کوئی کتاب دے دیں تو ایک کاغذ پتہ نہیں کتنا وقت لگے، کیونکہ میں تو ایک ایک حرف کو اے آر ٹی ٹی، اور وہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس سارے یہ تفسیر میں لگے رہتے ہیں، یہ شیخ باسم اور شیخ سامر کو تو معلوم ہے صحیح کہ یہ جب میں پڑھاتا ہوں، تفسیر پڑھاتا ہوں، انویٹر پڑھاتا ہوں، جو کچھ بھی پڑھاتا رہتا ہوں، تو یہ لوگ اس طرح مجھے دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے مجھے ہیں صحیح، اور اس طرح صحیح، میں بھی حیران ہو جاتا ہوں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ان کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے۔ تو جب عمل دین پر آپ کی طبیعت ثانیہ بن جائے، اس طرح آپ دقت محسوس نہیں کرو گے، روٹین میں کرتے رہو گے جس طرح آپ ان چیزوں میں دقت محسوس نہیں کرتے۔ عظیم میں آ گئی۔ اور تیسری چیز ہے قوت اخلاقی، قوت اخلاق۔ تو اخلاقی قوت یہ ہے کہ آپ خیر کا کام کریں تو آپ کسی کی اپریسیشن اور تعریف کا انتظار نہ کریں کہ میں نے خیر کا کام کیا لوگ میری تعریف کیا کریں، لوگ میری اور آپ خیر کا کام کریں، چاہے لوگوں کی نظر میں برا آ جائے، وہ آپ کو کنڈیم کرے تو آپ ان کی کنڈیمنیشن کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ جب آپ ان پرواہوں سے لا تعلق ہو جائیں تو ایک مینس کہ آپ کا اخلاقی معیار وہ اوپر۔ ہماری تو مصیبت یہ ہے، میں کل رات وہاں پاکستان میں کچھ مولوی حضرات سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ آپ مولویوں کو یہ مصیبت کیوں پڑی ہوئی ہے کہ آپ مولوی بن گئے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ کہ اب لوگ میرے آتے ہی اٹھ جائیں صحیح اور سلوٹ کریں صحیح اور میرے ہاتھ چومیں صحیح اور میرے لیے یہ احترام کریں۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے مولوی بن گئے، اگر اس طرح بن گیا آپ مشرک ختم کر دیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا میں سب سے پہلے باب جو لکھا ہے وہ کیا ہے؟ باب جو لکھا ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے، یاد ہے آپ کو؟ کیف آپ کو یاد ہے
کہ فکان بدء الوحی الی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا آنا کیسے شروع ہوا۔ اب امام بخاری جیسے متقی آدمی، جیسے ملتزم آدمی، جیسا کمیٹڈ آدمی، اس کو چاہیے یہ تھا کہ رائٹ آف ٹو ڈے اس ترجمۃ الباب کے فوراً بعد وہ ہشام بن حارث اس کی حدیث کو نقل کرتے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وحی کی ابتدا کے متعلق ہے، لیکن اس نے وہ حدیث نہیں لکھی، وہ حدیث دوسرے نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے وہ جو عبدالرحمن کہہ رہا تھا انما الاعمال بالنیات، اس کا تو بدء الوحی سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو بدء الوحی نہیں، وہ تو پھر جملہ وحی ہے لیکن بدء الوحی یا وحی کی ابتدا تو نہیں ہے، تو نہیں کہ پہلی حدیث حضور علیہ السلام نے زندگی میں یہی کہی، جب وحی آئی تو اس نے یہ بات کہی۔ تو وہاں پہ علماء اعتراض کر جاتے ہیں کہ امام بخاری جیسا آدمی اس نے اپنے عہد کا ایفا نہیں کیا، عنوان تو لکھا کہ فکان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی یہ کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے عربی میں اصول الحدیث ودرس البخاری فتحا و ختما، ودرس البخاری فتحا و ختما، صحیح ہے۔ تو وہاں پہ علماء کہتے ہیں اللہ آپ کو اجر دے دے، ہمیں لوگ بلاتے ہیں بخاری کی افتتاح کے لیے یا بخاری کے اختتام کے لیے، تو آپ کی کتاب کو یاد کر جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر وہ کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا بس میرے لیے دعا کیا کریں، میں نے صرف اس نیت سے لکھی ہے کہ اللہ کریم قبول کر دے اور مجھے اللہ تعالیٰ اجر دے دے، اور میں پھر وہ ختم نبوت پر ایک کتاب لکھی ہے، ختم نبوت عقلی اور منطقی ہے، ختم نبوت عقلی اور منطقی ہے۔ تو جو ختم نبوت والوں کا رسالہ ہے افروض اللہ کہ مہان اللہ، تو لولاک میں اس پر مولانا اللہ وسائع صاحب کا تبصرہ آیا اس کتاب پہ، تو اس نے اپنے یعنی بھی نیک آدمی ہے، ولی آدمی ہے، شاہین ختم نبوت کہے جاتے ہیں، تو مولانا وسائع صاحب نے کتاب کے حوالے سے بڑے تحسینی کلمات لکھے، لیکن آخر میں لکھا ہے کہ صاحب کتاب نے کتاب کی ابتدا میں لکھا ہے کہ یہ کتاب اس لیے لکھی کہ یہ میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ تو آخر میں اس نے لکھا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قاضی صاحب کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث اس کے موافق نہیں نقل کی، حالانکہ وہ تو بڑے کمیٹڈ آدمی ہیں، بڑے ملتزم آدمی ہیں، وہ تو اپنے وعدے کا ایفا کرتے ہیں، وہ تو متقی آدمی، اس کو تقویٰ تو مثالی تھی، اور اللہ اور رسول کے اتنے قریب تھے کہ جس وقت اس کا انتقال ہو رہا تھا، شیخ اسماعیل بہت بڑے محدث ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو سینکڑوں میل دور کہیں تھا اور سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھا ایک دسترخوان بچھی ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور خلفائے اربعہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، اور ایسا ماحول ہے جس طرح افطاری قریب آ رہی ہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، تو میں نے آذان سنی لیکن یہ لوگ ٹچ نہیں کر رہے خوراک کو کہ افطار کریں، تو میں نے کہا حضرت تو آذان ہو گئی، آپ افطار نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ ننتظر محمد ابن اسماعیل، ہم محمد ابن اسماعیل کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد ابن اسماعیل، کہ محمد ابن اسماعیل کا انتظار کر رہے ہیں۔ شیخ اسماعیل کہتے ہیں میں چون گیا کہ امام بخاری کو کیا ہو گیا، اس نے کہا سفر شروع کیا، کئی دن بعد پہنچا، صحیح امام بخاری وفات پا چکے تھے، میں نے کہا کون سا وقت تھا جب امام وفات پا چکے ہیں؟ تو جو وقت انہوں نے مجھے بتا دیا وہی وقت تھا جو میں خواب دیکھ رہا تھا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں کہ ننتظر محمد بن اسماعیل البخاری، ہم امام بخاری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا، یہ جو منامات ہوتے ہیں، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، بلکہ اس کے شاگردوں نے لکھی ہے، اصل میں وہ تعبیرات دیا کرتے تھے، شاگرد جمع کرتے تھے، دو کتابیں اس کی مشہور، ایک وہ تعبیر الرؤیا، صحیح، تو وہ اس کی دو انواع ہیں، ایک ہے تعبیر الرؤیا الکبیر اور دوسرا ہے تعبیر الرؤیا الصغیر، لیکن ایک ہے تعطیر الانام فی تعبیر المنام، تعطیر الانام فی تعبیر المنام، اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کے امام ہیں، حتیٰ کہ اس سے یہ سارے ائمہ کرام بھی اپنی خوابوں کی تعبیر، امام ابو حنیفہ جیسے بڑے آدمی اور امام مالک جیسے بڑے آدمی خواب دیکھتے تو تعبیر کے لیے
امام محمد بن سیرین سے رابطہ کرتے ہیں کہ ایسا خواب دیکھ لیا ہے. صحیح. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور امام بن سیرین کے پاس آیا تو بڑی تکلیف ہوئی. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا خواب دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک کو کھود رہا تھا، اور جب کھودا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظام مبارک ہڈیاں مبارک نظر آئی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظام اور ہڈیوں کو جمع کر رہا تھا. تو میں تو ڈر گیا، اور جب اٹھا ہوں تو سٹریس سا ہے میرے اوپر. یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مبارک ہو، اللہ کریم آپ سے دین کا یہ کام لے گا کہ جو مسائل بوسیدہ ہو چکے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح اس کو جمع کر کے آپ ریوائیو کر جائیں گے. اور واقعی ریوائیو کر دیا. ریوائیو ائمہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ افضل یہ ہے کہ بندہ جہاں مر جائے اسی خطے میں اس کے دفن کا انتظام کیا جائے. صحیح. اور باقی ائمہ ثلاثہ ان کا مسلک ہے وہ یجوز نقل جسد المیت من مقام الی آخر، کہ دفن کے لیے میت کا جثہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنا یہ جائز ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس میں ذرا ریزرویشن رکھتا ہے. صحیح. اور یہ جو ائمہ ایک مسئلہ اتنے سلیس انداز سے اور سال انداز سے بھی بیان کریں، عمل کے اعتبار سے وہ اتنے پکے ہوتے ہیں کہ وہ کراہت سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے ایک بار حج کیا، بعد میں وہ کبھی حج پہ بھی نہیں گئے اور عمرے پہ بھی نہیں گئے. اور اس لیے نہیں گئے کہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں جب شفاعت کروں گا تو سب سے پہلے اہل مدینہ کے لیے کروں گا، کیونکہ میرے گاؤں والے ہیں. کیونکہ میرے گاؤں والے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں گرمستی والے ہیں، بیگونی والے ہیں، یا شنکا والے ہیں، یا فلاں فلاں. جو بھی گاؤں سے تو آدمی کی محبت فطری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. عربوں کا مقول ہے حب الوطن من الایمان. تو حب الوطن من الایمان مینز کہ اتنا پکا ہوتا ہے محبت وطن سے جس طرح ایمان اور عقیدہ پکا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کے وطن سے محبت نہ رکھے تو ہم اس کو کافر بنا دیں کہ حب الوطن من الایمان. تو قابل احترام بھائی اور بزرگ، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے نا. آپ جب واپس جاتے ہیں بیگونی تو خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بالکل خوش ہوتے ہیں. صحیح. نہ صرف خوش نہیں ہوتے اس لیے جاتا نہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی شفاعت کس کے لیے کروں گا؟ اہل مدینہ کے لیے. اس لیے ہمارے بہت سارے بزرگ آپ کے علاقے کے بہت بڑے عالم گزرے. مولانا عبدالرحمان صاحب تاجک والے نام سے واقف ہے آپ لوگ؟ نام سنا ہے. اور خیر علماء تو خود وہ تو واقف ہو گئے، لیکن مولانا عبدالرحمان صاحب بہت بڑے عالم تھے. صحیح. اور مدرسہ ان کا کہاں تھا؟ اوکاڑے میں. صحیح. بڑھاپے میں وہ آ کے مدینہ میں ٹھہرے، احد کے قریب رہے تھے، اور اس پر معاشی اعتبار سے بڑے تنگ دن بھی گزرے ہیں. وہاں کسی نے کہا تو وہاں پاکستان میں آپ کی قدر و منزلت اور یہاں پہ یہ غربت. اس نے کہا بھائی مرنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ شفاعت ہو جائے، ورنہ چھٹکارا ممکن نہیں ہے. یہ اتنے بڑے علماء. حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں پڑھاتے تھے؟ سہارنپور میں. شیخ الحدیث تھے سہارنپور کے، اس لیے بلکہ شیخ الحدیث کا لقب اس کے لیے اسم ذات بن گیا ہے. جو ہم کہتے ہیں شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے، شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا ہے، تو مراد کون ہوتا ہے؟ زکریا صاحب. سارے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ الحدیث صاحب کہا جاتا ہے. تو ہندوستان میں خصوصاً جب شیخ الحدیث صاحب کہا جاتا ہے تو مولانا زکریا صاحب، اور ہمارے پاکستان خصوصاً پختونخوا اور افغانستان میں کہتے شیخ الحدیث صاحب نے کہا ہے تو مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں. یہ ان کے لیے القاب ہو گئے تھے کہ شیخ الحدیث صاحب نے کہہ دیا تو فوراً مولانا عبدالحق صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ مولانا زکریا صاحب کی بات کر رہے ہیں. تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سہارنپور کی تدریس بخاری اور ترمذی اور ابو داؤد چھوڑ کے آ کے مدینہ میں رہے. اس لیے رہے مرنے کے لیے رہے تھے. مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ علامہ منور شاہ صاحب کے بہت بڑے شاگرد، بڑے محدث تھے. وہ آ کے مدینہ میں رہے. مولانا عاشق الہی صاحب بہت بڑے عالم تھے، آ کے مدینہ میں رہے. مولانا حبیب اللہ صاحب مہاجر مدنی وہ آ کے مدینہ میں رہے. اس لیے وہاں پڑے رہے. ذرا ہمارے ایک مولوی صاحب بھی وفات پا گئے، اللہ کریم علیہ رحمت کر دے. رمضان سے پہلے وہ عمرے کے لیے آ رہے تھے تو مجھے پیغام بھجوا دیا کہ بدن بھی کمزور ہے
آپ کے ساتھ بڑی رفاقت گزری ہے، تو اگر آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا میں عمرے پر جا رہا ہوں، اگر مدینے کی موت نصیب ہو جائے۔ وہ آگئے، بیمار ہو گئے، وفات ہو گئے، آگے بیمار ہو گئے اور وفات پا گئے۔ صحیح نہیں ہاں، یہ بڑے بزرگوں کی چاہت ہوتی ہے مدینے کی موت۔ کیا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی شفاعت کے انتظار میں مدینے میں رہے، کیونکہ اس کا مسلک یہ تھا کہ ڈیڈ باڈی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا افضل نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ میں کہیں حج پہ یا عمرے پر جاؤں، مکہ میں موت آ جائے، راستے میں موت آ جائے۔ مسلک تو میرا یہ ہے کہ ڈیڈ باڈی منتقل کرنا افضل نہیں، تو میں تو کہوں گا کہ میرے ڈیڈ باڈی کو کہیں منتقل نہ کرے، یہاں پہ مقامی مقبرے میں دفنائے۔ تو اس نے کہا کہ مدینے کی دفن سے محروم ہو جاؤں گا۔ اگر مجھے پتہ لگے کہ اتنا وقت ہے کہ میں جا سکتا ہوں، واپس آ سکتا ہوں، تو پھر جاؤں گا۔ اس سے جو پہنچے تھے، خواب دیکھ لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کم بقی من عمری، میرے عمر کا کتنا حصہ باقی رہ گیا؟ فاشار الیہ باصابعہ الخمس، تو حضور علیہ السلام نے 5 انگلیوں سے اشارہ کر دیا، کیونکہ خواب میں اشارے ہوتے ہیں۔ خواب میں کیا ہوتا ہے؟ اشارے ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ امام بخاری کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ دن کے وقت جتنی احادیث نقل کرتے تو رات جب سو جاتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توثیق کرتے یا کوئی ایک لفظ اس سے ہٹاتے کہ یہ ایک لفظ ایسا نہیں، ایسا ہے۔ امام بخاری کیسا؟ ہمیشہ ایسا۔ بلکہ امام بخاری تو چھوڑیے، میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، وہ بھی حضرت شیخ الحدیث صاحب اللہ علیہ۔ شیخ الحدیث صاحب کے سب سے قریب ترین استاد کون تھے؟ یہ دیکھیے، آپ بزرگوں کی تاریخ سے واقفیت نہیں حاصل کر جاؤ گے تو پھر سب کچھ لٹ جائے گا۔ آپ کے استاد خاص تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا خلیل احمد صاحب کس کے شاگرد تھے؟ حضرت گنگوئی کے، تو وہ حضرت گنگوئی کے شاگرد تھے۔ تو مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کی ایک شرح لکھی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ بذل المجہود۔ اور یہ شرح جو وہ لکھ رہے تھے تو شیخ الحدیث صاحب اس کے ساتھ شریک کام کر رہے تھے ابو داؤد کے، صحیح، یعنی وہ دونوں ایک ساتھ بذل المجہود لکھ رہے تھے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سخت سردی میں خواب میں دیکھ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس نے کہا زکریا یہ آج فلاں حدیث میں آپ لوگوں نے جو مسئلہ لکھا ہے وہ اس طرح نہیں ہے، وہ میرے کلام کا پس منظر یہ ہے تو مسئلہ اس طرح ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں کیوں کیا؟ اس زمانے میں لالٹین تھے، لالٹین لگا دیا، صحیح، سخت سردی میں کمبل اوڑھ کے کہ صبح تک پتہ نہیں اگر موت آ جائے اور یہ غلطی چھپ جائے کتاب میں تو یہ تو قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو کہتے اب میں آ رہا تھا، تاریکی میں دیکھا ایک دوسرا آدمی اس جانب سے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی لالٹین ہے۔ میں نے کہا یہ کون؟ اب میں تو اس عارض کی وجہ سے اٹھتا ہوں، لیکن اس سردی میں یہ بندہ کون ہے؟ اس کو بھی کوئی تکلیف ہو گئی ہے۔ اس نے کہا جب قریب آیا مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ؟ اس نے کہا مولانا زکریا آپ؟ میں نے کہا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا حضرت میں آپ کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے بتا دیا اس طرح خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا بہنی یہ خواب میں نے دیکھا اس لیے آپ کی طرف آ رہا تھا کہ وہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے کہ آپ کی طرف آ رہا تھا۔ تو اب اس کی تصحیح کریں پھر جا کے کچھ آرام کریں گے۔ تو اس نے کہا حضرت کے ساتھ ہو گیا اور وہاں جا کے وہ تصحیح کروا لی۔ پھر میں واپس آیا، حضرت وہاں رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں سوچ رہا بھائی تو ایک بار میں ایک جب کتاب لکھ رہا تھا تو وہاں پہ ایک چیز میں پنس گیا، کیونکہ حدیث میں آیا تھا حدثنا عبد الکریم، عبد الکریم کے نام سے ایک سے زیادہ روات ہے، صحیح۔ اب وہ مجھے کہیں نہیں مل رہا تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، بھائی اپنے علامہ سے پوچھے، قرآن سے پوچھے، الزہبی سے پوچھے، ابن صلاح سے پوچھے، کہیں نہیں مل رہا تھا کہ یہ عبد الکریم کون صاحب ہے، تاکہ اس کا تعارف ہو جائے۔ اور جب تعارف ہو جائے تو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ راوی کس لیول کا ہے، کس طبقے سے اس کا تعلق ہے۔
اس کی حدیث کی درجہ بندی یعنی کہاں پہ ہوگی تو نہیں تک کا معاملہ سو گیا. اب ایک عالم گزرے اس کا نام ہے ابن کیسان. اس کا نام ہے ابن کیسان. اب میں سویا ہوا تھا, دیوار کے پیچھے سے کسی نے کہہ دیا وقال ابن کیسان و عبد الکریم هو الجزار. وقال ابن کیسان و عبد الکریم هو الجزار, کہ ابن کیسان کہتے ہیں کہ یہ عبد الکریم جو اس حدیث میں یہ الجزار ہیں. صحیح, تو الجزار سے وہ معروف ہو گیا. تو انہاؤ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کمیٹڈ آدمی, اس نے حدیث وہ نقل کی ہے جس کا باب سے کوئی تعلق نہیں. تو وہاں محدثین مختلف تعبیرات کرتے ہیں, جوابات دیتے ہیں. ایک جواب تو یہ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ وہی تو ہے, وہی تو ایک نسبت ہے اس کا بد الوحی سے, کہ وہی بنیاد ہے بد الوحی, اور یہ وہی اس کے اوپر بلڈنگ ہے. تو دیوار کا تعلق بنیاد سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو اس طرح اس حدیث کا تعلق بھی بد الوحی سے ہے. لیکن اصل مسئلہ وہ جو شیخ الحدیث صاحب نے ہمیں درس میں بتا دیا, مولانا عبدالحق صاحب اللہ علیہ نے, اس نے کہا کہ اصل میں شیخ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم طالب علموں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں. ہم شیخ الحدیث صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم علماء کے ذہن میں, کیونکہ کسی نے اپنے کو عالم کہہ دیا وہ تو بس پنس کیا, وہ تو بس, کیونکہ پھر اس نے ثابت کرنا ہے کہ میں عالم ہوں. کبھی بھی اپنے کو عالم نہ کہے, بس ہمیشہ ہی کہیں کہ بس دین کے طالب ہیں. تو طالب علم ہے, تو اگر آپ نے غلط بات کی کوئی آپ پہ اعتراض نہیں کرے, کیونکہ آپ کو تو علم کا دعویٰ ہے نہیں, آپ کہتے ہیں میں طالب علم ہوں. صحیح. اور پھر ہمارے شیخ مولانا عبدالعزیز صاحب اللہ علیہ وہ کبھی کسی کو شاگرد نہ کہتے کہ میرا شاگرد, میری طریقہ اس سے اپنایا. میں کبھی کسی کو شاگرد, میں کہتی ہمارے ساتھی ہیں. شیخ صاحب اللہ علیہ جی کا یہ ہمارے درس کے ساتھی ہمارے درس میں رہے ہیں. صحیح. لیکن شاگرد, میں نے کہا حضرت ہر ایک عالم یہ سننا چاہتا ہے کہ شیخ دعویٰ کرے کہ یہ میرا شاگرد ہے, وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے. تو شیخ نے کہا میں کبھی یہ نہیں کہتا. میں نے کہا کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا دو وجہ ہیں. ایک تو اخلاقیات ختم ہو گئے. کیا اخلاقیات؟ اس نے کہا اگر میں نے کہہ دیا کہ یہ شاگرد ہے اور یہ باہر نکل کے لوگوں سے کہے کہ جھوٹ بولتا ہے, میں اس کا شاگرد نہیں ہوں. اس نے کہا کیونکہ اخلاقیات تو ہے نہیں. اگر یہ کہے کہ میں شاگرد نہیں ہوں تو اس نے کہا کہ میری دعوی کی کیا حیثیت باقی رہ جائے. اور دوسرا اس نے کہا کہ جب میں کہوں یہ میرا شاگرد ہے تو اس میں ایک قسم کا استکبار ہے. آدمی کو اپنا آپ ذرا بڑا معلوم ہوتا ہے کہ میں کوئی استاد ہوں, یہ میرا شاگرد ہے. تو اس نے کہا بس یہ اچھی بات ہے, یہ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے ساتھ درس دے رہے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ہم طالب علموں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ آپ حدیث کا علم اب سیکھ رہے ہیں تو یہ علم عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. علم عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ, اور عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی ہے. تو اس کے ساتھ کسی اور چیز کو خلط مرد نہ کریں. انما الاعمال بالنیات, اپنی نیت کو خالص کر دیں کہ میں خالص اللہ کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں, اس کے لیے نہیں کہ میں نے امام بننا ہے, اس کے لیے نہیں کہ میں نے کہیں ادھر ادھر چونچ مارنی ہے. صحیح. اور اس کے لیے نہیں کہ میں نے لوگوں کے جیبوں میں نظر ڈالنا ہے کہ یہ کتنا دے گا اور یہ کتنا دے گا. صحیح. اور میں نے سلوٹ اس کو کرنا ہے جو مجھے $100 دے دے. صحیح. جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو میں نے کوئی گاس نہیں ڈالنی. تو شیخ الحدیث صاحب اللہ علیہ فرمایا یہ شرک ہے. تو اس شرک سے بچانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی حدیث جو نقل کی ہے وہ انما الاعمال بالنیات. سو anyhow قابل احترام بھائی اور بزرگوں, آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ آپ بھی تک جائیں گے. میں تو نہیں تکتا الحمدللہ. میں گزشتہ بار جب پاکستان گیا تو وہاں حیات آباد میں ایک مدرسہ ہے, تو اس مدرسے میں بیان کے لیے گیا تو وہاں کافی سارے علماء تھے. تو وہ علماء ہمارے سامنے, میں نے تو عرض کیا کہ میں کبھی نہیں کہتے میرا شاگرد ہے. وہ سارے سفید ریش تھے, وہ سارے سفید ریش تھے. تو ایک جب اٹھتا ہے اور وہاں اسپیکر پہ کوئی بات کرتا ہے تمہیدی, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت قادر صاحب. دوسرا تھا ہمارے شیخ حضرت قادر صاحب, شیخ صاحب حضرت قادر صاحب. تو ایک صاحب بیٹھے تھے, وہ ریٹائرڈ سیکٹری تھے. اس نے کہا قادر صاحب ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا ہاں. یہ سارے علماء جو ہیں سفید ریش ہیں, انہیں کافی عمر کے ہیں, اور سارے کہتے ہیں ہمارے استاد ہیں, ہمارے استاد ہیں, ہمارے. آپ تو اتنے بوڑھے نظر نہیں آتے ہیں. یہ سارے بوڑھے کہتے ہیں ہمارے استاد ہیں, آپ تو اتنے بوڑھے نظر نہیں آتے. میں نے کہا میں دوسری بات آیا.
میں نے کہا ایک بار گیا نا، اب دوسری رینکارنیشن ہے، صحیح کیا، ٹرانسمائگریشن ہے. میں نے کہا میں دوسری بار آیا. تو anyhow اب یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ میں نہیں کرتا کیونکہ مجھے یہ ایڈکشن ہے، ایک لکھنے کی اور ایک بولنے کی، ایک لکھنے کی اور ایک بولنے کی. دارالعلوم گیا تھا، محسن اللہ صاحب زندہ تھے رحمۃ اللہ علیہ. تو دارالعلوم میں درس دیا کوئی 3.5 گھنٹے. کتنا؟ 3.5 گھنٹے. محسن اللہ صاحب پھر مجھے کہہ رہا تھا کہ قاضی صاحب ہم تو 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں تو سب کچھ چلا جاتا ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا وہ سائٹ پہ جبریل کھڑا رہتا ہے، وہ مجھے القاء کرتا رہتا ہے. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں ہمیشہ اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی مزاح کرتا رہتا ہوں. وہ مولانا صاحب نے ایک بار پوچھ لیا قاضی صاحب وہاں میں محلات کیسے؟ میں نے کہا بس ٹھیک ہے چل رہے ہیں ذرا، بلکہ میں تو ابھی ٹرمپ صاحب کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کیونکہ میرے ساتھیوں کو معلوم ہے میں تو یہاں لوکل فلائٹ میں بھی جاتا تو 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ جاتا، صحیح، اور پھر بیٹھا کے رکھتے اور ٹیلی فون اور ٹیلی فون اور ٹیلی فون، اور پھر جب مسئلہ کلیئر ہوتا ہے کہتے ہیں مس خالد یس کم آن دس از یور بورڈنگ پاس. اور واپس ہی میں جب آتا خصوصاً سعودیہ سے یا پاکستان سے یا کہیں بھی جاتا بیرون ملک، تو واپس ہی میں تو دروازے پر وہ کھڑے رہتے ہوم لینڈ سیکورٹی والے، وہاں سے بریف کیس لے لیتے ہاتھ سے. اور کبھی کبھار وہ بھی ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی ذرا اپسیٹ نہ ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ وی آر ہیئر ٹو گیو اے پروٹوکول، وی ڈونٹ گیو دس ٹائپ آف پروٹوکول ایون ٹو پریزیڈنٹ اوباما. ایک اس زمانے میں اوباما تھے کہ وی آر ناٹ گیونگ دس ٹائپ آف پروٹوکول ایون ٹو پریزیڈنٹ اوباما. سو میں نے کہا کہ آئی واز ویٹنگ فار یو، دیٹ ویئر آر مائی ورکرز. تو اینی ہاؤ پھر وہ 2-3 گھنٹے لے لیتے اور ہر ایک چیز چیک کرتے، اور میں تو جہاز میں بھی ہوتا ہوں تو لکھتا رہتا ہوں، اگر گاڑی کوئی اور چلائے اور اکیلے میں ہوں تو وہاں بھی لکھتا رہتا ہوں، کام ہوتا ہے تو وہ لکھتا رہتا ہوں. تو اینی ہاؤ کاغذات ہوتے ہیں اس میں. اب میری لکھائی بھی ایسی ہے کہ لکھ کے موسیٰ اور پڑھے خدا. میں تو اتنا تیز لکھتا ہوں کہ لکھ کے موسیٰ اور پڑھے خدا. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نو، مائی ڈیوٹی واز ٹو رائٹ اٹ، یور ڈیوٹی از ٹو ریڈ اٹ. میں نے کہا میں ایک بار میں گیا کینیڈا، وہ مولوی طیب صاحب کے پاس، وہ بار نہیں، وہ جو بار آپ کا تھا، اور اس بار تو اللہ نے مجھے بچایا. صحیح، میری فلائٹ مس ہو گئی، میری فلائٹ وہ مس ہو گئی، اور پھر میں واپس چلا گیا. اتنے عمر صاحب کا فون آیا کہ آپ نہ آئیں. میں نے کہا خیریت؟ تو اس پہ پورا لطیفہ سنا دیا، قصہ سنا دیا کہ اس طرح مسئلہ. تو ایک بار میں کینیڈا جا رہا تھا، یعنی گیا تو انہوں نے رکوایا، انہوں نے کہا کہ ہاں کیسے آئے ہیں؟ میں نے کہا جہاز میں. انہوں نے کہا آپ کیسے آئے؟ ہاؤ یو کیم ہیئر؟ آئی سیڈ ایروپلین. میں نے کہا جہاز میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کس لیے آئے؟ میں نے کہا ایک دوست نے دعوت دی. اس نے کہا وہ دوست نے کس لیے دعوت دی؟ میں نے کہا یہاں پہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، اسی کی گریجویشن ہے تو اسی کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا وہاں کیا کرو گے؟ میں نے کہا وہ دوست جو کچھ کہے گا تو وہی کروں گا. اس نے کہا کہ عموماً وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اسپیچ کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اسپیچ کر دوں گا. اس نے کہا آپ اپنی اسپیچ میں کیا کہو گے؟ میں نے کہا میں 3 گھنٹے بولوں تو وہ آپ کو تو نہیں بول سکتا. اگر آپ نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو کل آپ وہاں آ جائیں، تو جب میں بولا کروں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا. anyhow تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا کر رہا تھا تو مولانا سمیع صاحب اس نے کہا کہ کیسے؟ میں نے کہا جی حالات بس ایسے ہیں، وہ ایسا ہو جاتا ہے ایسا. اس نے کہا کہ آپ کی یہاں کے کچھ حرکات میں نے کہا ہاں ان کو زیادہ تر پتہ ہوتا ہے، اور دارالعلوم کا تو خصوصیت سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ دارالعلوم گئے؟ تو میں کہتا ہوں جی ہاں گیا تھا. تو میں نے کہا ایک بار انہوں نے پوچھ لیا کہ دارالعلوم میں کیا؟ تو میں نے کہا کہ وہاں پہ ٹیچرز ہیں اور اسٹوڈنٹس. انہوں نے کہا اور کیا ہے؟ میں نے کہا کتابیں ہیں اور ڈیسک ہیں، اس پر کتابیں پڑھی رہتی ہیں. انہوں نے کہا اور کیا ہے؟ میں نے کہا وہ دارالحدیث میں بہت سارے لائٹس اور پنکھے بھی لٹکے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا اور کیا ہے؟ میں نے کہا جب آپ باہر نکل جائیں وہاں پہ درخت ہیں اور پودے ہیں اور پھول ہیں اور سب کچھ. انہوں نے کہا نو وی ڈونٹ آسک یو اباؤٹ دیز تھنگز، یو نو وٹ وی آسک اباؤٹ. تو
تو میں نے کہا کہ I don't know what you asked about. You asked me that what's there, so I'm telling you this and this and this. تو انہوں نے کہا no, you know what we are. تو میں نے سمیع الحق صاحب سے کہا کہ میں نے ان سے مزاح کیا کہ مولانا سمیع الحق صاحب مجھے پورے دارالعلوم میں گھما لیتا ہے کہ یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہاں پہ تعلیم، یہاں پہ یہ درسگاہ ہوگا، یہاں پہ دفتر ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، لیکن جہاں پہ وہ جیکٹ بنائے جاتے ہیں وہاں نہیں لے جاتا. اس نے کہا بس آپ ہمیں اس سے مروا دیں گے. تو میں نے کہا کہ اب اگر میں یہ مزاح نہ کروں تو وہ سچویشن ٹینس ہوتی ہے نا، تو ٹینشن سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر جاتا ہوں. اینی ہاؤ، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا سمیع الحق صاحب کہہ رہا تھا آپ کتنے، میں نے کہا ہاں. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب آ گیا، اس نے کہا کہ میں بخار تھا. اس نے کہا تو کل آپ گئے نہیں تھے دارالعلوم تختاباد؟ میں نے کہا کیا. اس نے کہا بخار کب سے؟ میں نے کہا 3-4 دن. اس نے کہا کل بخار میں گئے تھے؟ میں نے کہا بخار میں گیا تھا. اس نے کہا میں نے پوچھ لیا 3.25 گھنٹے آپ نے وہاں درس دیا؟ میں نے کہا ہاں جی. اس نے کہا اس بخار میں 3.25 گھنٹے آپ درس دے رہے تھے، اپنے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اور فضل صاحب کہہ رہے ہیں اپنے ساتھی ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ کے لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ آپ کو ووٹ دیں، کیونکہ میں تو پھر ووٹ کرتا نہیں. میں نے کہا لوگوں کو 3 گھنٹے میں کنونس کرتا ہوں کہ اس کو ووٹ دیں. اس نے کہا پھر تو جائیں. تو anyhow میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ میں وہ بولنے کا ایڈکشن ہے مجھے. اس دن جماعت والے آ گئے، پاکستانی جماعت کی، رحمان صاحب کے پاس بھی آئے، وہ آپ کے پاس بھی آئے. تو وہ وہاں آئے تو صبح ان کی پھر فلائٹ تھی واپسی کی. ہم نے ایک درس دیا، پھر دوسرا درس دیا، سائنس آف انہیریٹنس پڑھا لیا، فلاں فلاں. تو پھر انہوں نے کہا اب کیا پروگرام؟ میں نے کہا اب دروس ہیں. میں نے کہا یہ افتاح کا ایک کورس ہی شیخ صاحب پڑھ رہے ہیں، اور میں نے کہا یہ تخصص فی الحدیث کر رہے ہیں، اس کو یہ پڑھا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہم تو 12:30-1 بجے تک بیٹھے رہیں گے رات. تو انہوں نے کہا کہ ہماری صبح سویرے فلائٹ ہے. اور میں نے کہا نہیں ابھی تو کھانا تیار ہے، کھانا. تو اس نے کہا آپ رات کو اتنی دیر سے؟ میں نے کہا مجھے ایڈکشن ہے، اگر میں نہ کروں تو پھر مجھے نیند نہیں آتی، اور جب میں یہ کر دوں تو بس روح کو سکون مل جاتا ہے، جا کے ایسے محبت سے سو جاتا ہوں. اللہ کریم تا دم آخرین یہ سلسلہ جاری رکھے. آپ سب کہیں آمین. اب آپ کے سامنے سورہ العصر اس کی تلاوت کی ہے، تو انشاءاللہ گار دعا میں وہاں سے شروع کر دیں گے، کیونکہ 3-4 بیانات ہیں، تو اسی میں سورہ العصر کو انشاءاللہ مکمل کر دیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي وعذاب الآخرة. ربنا اعنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين دعاة إلى سبيلك وحكمة الدين. اللهم اجعلنا من الراشدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله یہ ہمارے سارے احباب اور دوست یہ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ آپ کے دین کو سننے کے لیے آئے تھے. خداوندہ ان کو دین اور دنیا کی سرخروئی نصیب فرمائے. خداوندہ ان کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے. خداوندہ ان سب کو حرام سے محفوظ فرما. خداوندہ ان سب کو حلال کا ڈھیر سارا رزق دے دے. خداوندہ یہاں پہ آ کے یہ خوشی ہو جاتی ہے کافی علماء آپ لوگوں کے پاس. اللہ کریم ان علماء کی علم میں برکت نصیب فرمائے، اور ان علماء کو اللہ توفیق دے دے کہ یہ دین کی خدمت کریں، اور دین کی خدمت دین کے نام سے کریں. دین کی خدمت دین کے نام سے کریں. میں ہمیشہ کہتے ہوں دین کو کبھی دنیا کا کشکول نہ بنا دے. یہ تو آپ مخدوم کو خادم اور خادم کو مخدوم بنا دیتے ہیں. تو خداوندہ ان کو دین کی خدمت کی توفیق دین کے نام سے دے دے، اور ان کے لیے ان کی ضروریات، حاجیات اور تحسینیات کا انتظام اپنے طرف سے کیا کریں. خداوندہ جتنے سارے لوگ بیمار ہیں خداوندہ کو صحت کاملہ دے دے. جتنے ہمارے دوست احباب کے رشتہ دار دوست وفات پا چکے خداوندہ کو مغفرت نصیب فرما. خداوندہ جن کے پاس روزگار نہیں ان کے لیے حلال روزگار کا انتظام فرما. جن کے روزگار ہے ان میں برکت نصیب فرما. خداوندہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی اور شادی کے لیے سوچ رہے ہیں خداوندہ ان کے لیے انتظام فرما. جن کی شادیاں ہیں بچے نہیں ہیں خداوندہ کو صالح بچوں سے نوازے. جن کے بچے خداوندہ ان کے بچوں کو صالح بنا دے، ان کے بچوں کو صالح بنا دے. خداوندہ پوری دنیا میں فتنے ہیں،
اس دنیا کو فتنوں سے محفوظ فرما. خصوصاً ساری دنیا میں مسلمان بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں. کہاں کہاں کا نام لیں, لیبیا کا نام لیں, شام کا ذکر کریں, عراق کا تذکرہ کریں, یمن کا ذکر کریں, سعودیہ کا کریں, کشمیر کا کریں, افغانستان کا کریں, فلسطین کا کریں, کہاں کہاں کا کریں, افریقہ کے مسلم ممالک کا ذکر کریں. بلکہ میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں, خداوندا یہ دنیا آپ نے بڑی خوبصورت بنائی ہے, ہم انسانوں نے اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اسے بدنما کر لیا ہے. خداوندا اس دنیا کو اپنی خوبصورتی پر واپس لوٹا رہے ہیں تاکہ سارے انسانوں کا اس میں بھلا ہو, سارے انسان خوش ہوں. وہ ہماری بات کو سنیں گے, جب ہماری بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہماری وہ جو سفارت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے لیے ہم کچھ کام کر سکیں گے اور کسی کو دعوت دے سکیں گے کہ ہماری اس دعوت کو قبول کرے. یہ آپ کے لیے دین اور یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.